يا الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو اور معزز پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مکتب میں جب پڑھتے تھے تو تعلیم الاسلام کا پہلا ہی سوال آپ کون ہیں، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے، تو ہم سب اسی وقت سے بولتے آ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور ہمارا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے. هو سماکم المسلمین، اللہ پاک نے ہمارا نام مسلمان رکھا. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے یہ ہمارا نام رکھا ہے. اور مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو، اللہ کے حکم کے آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آگے اپنا سر جھکا دینے والے. رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں اللہ کا جو حکم جس وقت بھی آ جاوے اس حکم کو اس وقت پر حضور علیہ السلام کے طریقے پر پورا کرنے والے مسلمان. یہ ہماری شناخت کہ ہم ماننے والے ہیں. نہ ماننا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام ماننا ہے کہ وہ مانتا ہے. نہ ماننا یہ اسلام کے خلاف کی ایک چیز ہے، اس لیے نہ ماننے والوں کو عرف میں کافر کہتے ہیں، منکر، انکار کرنے والے، کہ وہ انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، وہ تو وہ مسلمان کہنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری صفت اور خوبی یہ بتائی ہے کہ ہم ماننے والے ہیں. سب سے پہلے اللہ ہی کی اطاعت ہیں اور اصل وہی ہیں کہ ہم اللہ کی مانیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں. اور پھر آپ کے بعد آپ کا علم لیے ہوئے ہر زمانے میں جو اہل علم ہیں، آپ کے بعد صحابہ رہے، صحابہ کے بعد تابعین تھے، تابعین کے بعد تبع تابعین تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک علم کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے
جو اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے سمجھانے والے ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی مانی جاوے جو اللہ کا حکم ہمیں سمجھاتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ جو اللہ کی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ کا پیغام بتا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سمجھا رہے ہیں، ان کی ماننا یہ ہماری بنیادی صفت ہے، یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے۔ جس خوبی پر تعریف کی جاوے کہ یہ ماننے والا ہے، یہ ماننے والی ہے۔ گھر میں ماں باپ کی نظر میں وہ بچہ وہ بچی قابل تعریف ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں، شوہر کی نظر میں وہ بیوی قابل تعریف ہیں جو اپنے شوہر کی بات کو ماننے والی ہیں، اللہ کے وہاں بھی وہ بندے بندیاں قابل تعریف ہیں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ وہی ہمارا اصل کمال ہے، ہماری خوبی ہے۔ اسی کمال اور خوبی کی بنیاد پر ہدایت ہے، ہدایت اطاعت کے ساتھ ہے کہ جتنا ہم مانیں گے اتنا ہدایت کی راہیں ہمارے لیے کھل جائے گی، اور ہدایت کی راہ کھل گئی یعنی گاڑی ہائی وے پر آ گئی۔ جیسے گاڑی اندر گلیاریوں میں ہے تو چل نہیں پاتی ہے، تیزی کے ساتھ وہ چل نہیں پائے گی، جگہ جگہ اٹکنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہی گاڑی ہائی وے پر پڑ جاتی ہے تو اب وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ ایسے جسے ہدایت مل گئی گویا کہ گاڑی ہائی وے پر، اب وہ تیزی کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور وہ ہدایت بھی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے کہ جتنا ہم ماننے کا جذبہ بنائیں گے اتنی اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی جائے گی۔ اور ماننے کا جذبہ یہ نبیوں کا جذبہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بات کو مانا، اور ماننے کا جذبہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں بندیوں کا جذبہ ہے، اور نہ ماننے والی بات شیطان کی ہے کہ اس نے اللہ کی نہیں مانی۔ ہاں، اللہ کو پہچانتا تھا وہ، لیکن اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی خوب عبادت کی اس نے، لیکن اللہ کی نہیں مانی۔ تو وہ جذبہ نہ ماننے والا وہ شیطانی جذبہ ہے، اور شیطان سے اوپر نفس ہے، وہ شیطان سے اوپر ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں، اس شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے نفس نے اس کو شیطان بنا دیا، اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اپنے نفس کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ شیطان بن گیا۔ یہی سلسلہ رہے گا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ماننے والوں میں نہیں ہے تو نہ ماننے والوں میں ہے، اور یہ صفت شیطانی صفت ہے۔ شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جتنے نہ ماننے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، انجام کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے وہ حقیقی جہنم ہے، اور دنیا میں بھی ان کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی، دنیا میں وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے دین سے اعراض کریں گے، جو اللہ رسول کی بات کا انکار کریں گے، چاہے اپنی زبان سے انکار کر دیں یا اپنے عمل سے انکار کرتے رہیں، تو ان کی زندگیوں کو ہم تنگ کر دیں گے۔ زندگی اللہ پاک تنگ کر دیتا ہے، زندگی میں سے راحت نکل جاتی ہے، سکون نکل جاتا ہے، چین نکل جاتا ہے، زندگی پریشانیوں میں گھر جاتی ہے۔ اور آج دنیا کا یہی حال ہے، دنیا بھر میں یہ مسائل ہیں کہ زندگیوں سے چین نکلا ہوا ہے، سکون نکلا ہوا ہے، امن اور سلامتی نکلی ہوئی ہے، باوجود مال پیسوں کے پریشانی ہے، باوجود عہدوں کی عزت نہیں ہے، باوجود دنیا کے اسباب کے عزت کسی کی نہیں، سب ذلیل ہیں، کوئی کسی کی نظر میں باعزت نہیں جچتا۔ ہاں، وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس تنگ ماحول میں بھی ان کے ساتھ اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہے۔
اس لیے ہمارا اصل ہدف یہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی صفت ماننے کی ہے. ماننے کی نیت کر لیں گے تو زندگی پر ماننا آسان ہے. سب سے پہلے اللہ کی ماننا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر ہمارے اوپر جو بھی اللہ رسول کی بات کہنے والے کرنے والے اہل علم ہیں، جو ہمیں سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، جو ہمیں ہماری آخرت کے بارے میں ہماری صحیح رہبری کر رہے ہیں، ہمارے دنیاوی امور میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کی اطاعت کی اگر نیت کر لیں گے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں بہت سارے قسم کے خرافات تھے، بدعات تھے، جہالت تھی، کفر تھا، شرک تھا، اور دنیا میں فساد مچا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس فساد سے، اس جاہلیت سے، اس رسوم اور رواج کی پیروی سے نکال کر اسلام کا مبارک طریقہ عطا فرمایا ہے، جو ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے. ایک ہیرا ہے ہمارے پاس، ایک مبارک طریقہ ہے، یہ بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے. حق تو یہ تھا کہ ہم یہ نعمت دنیا کے انسانوں کو دیتے، جیسے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعمت لی، دین کی نعمت، اور دین میں زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق رہبری صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، اور پھر دنیا میں جا کر دنیا کے انسانوں کو دی. ہاں، عرب کو دی، پھر عجم کو دی، اور اس رہبری کی روشنی میں دنیا میں امن و امان قائم ہوا تھا. ہاں، اس رہبری کی روشنی میں، جس میں زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو دیا. اللہ نے وہ چیز ہمیں گھر بیٹھے دی ہے. ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے. 5 سال کی عمر ہوئی تو مکتب مل گیا جس میں جا کر ہم نے قرآن پڑھا. ایک ماحول، ہمیں ایک اچھا ماحول اللہ نے دیا کہ جہاں مسجدیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، 5 وقت نمازیں ہو رہی ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں. ایک مبارک ماحول دیا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہاں، بڑی نعمت ہے. آج بھی اس زمانے میں ایسے علاقے ہمارے ملک میں ہیں کہ جہاں نہ مسجدیں ہیں، بلکہ ہمارے ضلع میں ایسے دیہات ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں. ان کے کان پر اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں ہے. ہمیں اللہ نے بچپن سے یہ چیزیں دی ہیں، اس پر ہم شکر گزار بنیں. جو چیزیں وہاں پڑھی ہیں اس کو نہ بھلاویں. ہم بچپن سے جو چیزیں پڑھی ہیں، کلمہ پڑھا ہم نے، اللہ کا نام لیا، ایمان مجمل مفصل پڑھا ہے وہاں، اور زندگی کے آداب پڑھے ہیں، کھانے کا ادب ہے، سونے کا ادب ہے، پیشاب پخانے کا طریقہ اور اس کی دعائیں پڑھی ہیں. یہ مبارک وہ سبق تھے جو سبق اب ہمیں زندگی بھر دہرانے تھے، جو بچپن سے پڑھے تھے، اور اپنے گھر کے ماحول میں اس مطابق اپنی زندگی بنانی تھی. یہ اللہ کا انعام تھا ہمارے اوپر. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے چیز کو اپنی زندگی میں لے کر ہم اپنی زندگی گزاریں. ہاں، اور ایک سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں. سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں کہ جس اسلام پر اللہ ہم سے راضی ہو جاوے. ہاں، جس زندگی پر اللہ ہم سے خوش ہو جاوے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے. زندگی اسی نے دی ہے اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. ایک جھٹکے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. جس دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہماری موت واقع ہو جائے گی، ہم اس کو روک نہیں پائیں گے. تو زندگی اور موت کے درمیان میں اللہ نے جو موقع دیا ہے وہ اچھے کام کرنے کے لیے دیا ہے، کہ اس موقع کو ہم غنیمت سمجھ کر اچھے کام کریں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ وہ تم کو آزماویں کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. ہاں، برے کام کرنے کے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے، اور برا کام کرنے کے لیے زمین پر کوئی جگہ اللہ نے نہیں بنائی ہے کہ جہاں جا کے آدمی برا کام کرے.
اچھے کام کرنے کے لیے زمین بنائی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا کہ اللہ پاک نے میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا کہ جہاں چاہے نماز پڑھے. لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ گھر کا کمرہ ہے، نہ محلہ ہے، نہ کوئی گارڈن ہے، نہ کوئی ملک ہے. گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ زمین پر نہیں ہے، اور گناہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اللہ کی طرف سے منع ہے، روک دیا ہے. سارے گناہوں کو الگ الگ حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو. سارے گناہوں سے بچنے کو کہا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کو کہا ہے. عقل مند انسانوں کی علامت یہ ہے، ہوشیار اور عقل مند لوگ وہ ہیں کیس. حدیث میں آتا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند لوگ وہ ہیں، عقل مند مرد وہ ہیں، عقل مند عورتیں وہ ہیں جو اپنے نفس پر قابو رکھے. من دان نفسہ، جو اپنے نفس پر قابو رکھے. جتنے مسائل ہیں وہ سارے نفس کے ہی ہیں، جتنے گناہ ہیں وہ نفس کی ایجاد ہوتی ہیں. اور نفس جو ہے، نفس وہ چاہتیں خواہشیں پیدا کرنے کی ایک مشین ہے. نفس جو ہے نا، نفس وہ خواہشیں پیدا کرنے کی مشین ہے. خواہشیں پیدا ہی ہوتی رہتی ہے اس میں ہر وقت، اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی، گھومنے پھرنے کی، اور قسم قسم کے گناہ کرنے کی. جو اندر سے داعیہ بنتا ہے وہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے، اندر کا وہ تقاضا ہوتا ہے. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے کہا کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں، اپنے نفس پر قابو رکھیں. وہی برباد کرے گا سب کو. نفس کی پیروی کرنے والے جہنم میں جائیں گے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں، نفس کے غلام نہ بن جاویں. ہاں، چاہتے دنیا میں پوری کرنے کے واسطے نہیں ہیں. چاہتے جو ہیں، چاہتے وہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ چاہتے ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو چاہتے پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ چاہتے توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہیں، اور حکم پورا کرنے کے لیے ہیں. اللہ کے حکم ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پردہ، طہارت، سچائی، امانت داری، دیانت داری، تقوی، زہد، جوہد. اس کے درجات ہیں، لیکن یہ حکم ہے سارے اللہ کے. یہ حکم پورا کرنے کے لیے ہے. اور چاہتوں کو توڑنا ہے، چاہے کسی قسم کی چاہت. جو چاہتوں کو توڑیں گے وہ دنیا میں بھی امن سے، چین سے رہیں گے، خوش رہیں گے. اور جو چاہت کے بندے بنے کبھی خوش نہیں رہ سکتے. آج جو دنیا میں پریشانیاں اور شکایتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بچے ماں باپ سے روزانہ کہ مجھے یہ نہیں دلایا، مجھے وہ نہیں دلایا. کھانا کھانے کا مسئلہ نہیں، روزانہ کھانا ملتا ہے، لیکن روزانہ بچوں کی ضدیں کیا ہیں؟ مجھے وہ نہیں دیا، اس کو یہ دلایا، مجھے وہ نہیں پلایا، اس کو وہ پلایا، مجھے وہ نہیں کھلایا، اس کو وہ کھلایا. عورتوں کی شکایتیں گھروں میں ہیں روزانہ کہ مجھے یہ کپڑا نہیں ملا. مجھے ماں باپ سے وہاں شکایت ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا تھا، مجھے یہ نہیں دیا تھا، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں دیا. شوہر کے گھر آئے تو وہاں یہ شکایت ہے کہ مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں مل رہا. یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری خواہشیں ہیں. یہ ساری خواہشیں ہیں جس کے بارے میں کوئی مطمئن نہیں ہے. ہاں، اور یہ خواہشیں جو ہیں کبھی انسان کو اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیتی. اس لیے عقل مندی یہ ہے، من دان نفسہ، اپنے نفس پر قابو کریں گے، آزاد نہیں ہو جائیں گے، بے باک نہیں ہو جائیں گے. ہمارے اوپر اللہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک دیکھنے والا. لطیف کہتے ہیں باریک دیکھنے والا، بہت باریک دیکھنے والا ہے. اور خبیر کہتے ہیں ہر چیز سے وہ باخبر ہے. ہاں، ہم دو بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں تیسرا اللہ سن رہا ہے. بند کمرے میں ہم کوئی حرکت کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. کمرہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. وہو اللطیف الخبیر.
ہاں اللہ کی ایک نظر، اللہ کی طاقت ہمارے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہم سے باخبر ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز دل میں پیدا ہو جاوے، اگر یہ چیز دل میں پیدا ہو جاوے تو پھر کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اور وہی چیز دل میں پیدا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں دیکھتا ہے، عید کے دن اللہ دیکھ رہا ہے، شادی میں اللہ دیکھ رہا ہے، منگنی میں اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں بند کمروں میں خدا دیکھ رہا ہے۔ اپنا شہر چھوڑ کر 5, 10, 20, 25 کلومیٹر کسی کھیت میں، کسی گارڈن میں، کسی پارک میں ہے، خدا وہاں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نہ سونے والی آنکھیں ہر وقت سب کو دیکھ رہی ہے، وہ کسی سے غافل نہیں ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں مہلت دی ہے، ہاں اس کی پکڑ فوری طور پر نہیں آتی، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس کے وہاں ڈھیل ہے، ڈھیل۔ ہاں پرانے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، دیر ہے وہاں، وہ دیکھ رہا ہے سب کو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون مجھ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے اور کون بے باک اور آزاد ہو کر گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں، سارا لکھ رہے ہیں۔ اصل خواہشوں سے بچانے والی اور لذتوں میں زندگی برباد کرنے سے بچانے والی جو طاقت ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، ہم کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، اس میں سے اللہ نے ہمیں کچھ بنایا ہے اور وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے یہ زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ زندگی آباد کرنے کے لیے دی ہے، یہ زندگی بنانے کے لیے دی ہے، یہ زندگی گناہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، اچھے اچھے کام کرنے کے لیے دی ہے کہ اس زندگی میں اچھا کام کرے، اللہ پر ایمان لاویں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاویں، اللہ رسول کی اتباع کریں اور زندگی میں اچھے اچھے کام کریں۔ ان اچھے کاموں کی بنیاد پر اللہ سب سے پہلے دنیا میں عزت دے گا، ہاں قبر کو راحت کی جگہ بنا دے گا۔ میدان محشر میں جب سب لوگ حساب کتاب کی فکر میں اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اکرام کر کے ان کو ان مشقتوں سے بچا کر ایک طرف کر دے گا، اور پھر اللہ پاک اپنے مہمان خانے میں جگہ دے کر ہمیشہ کی راحت کی جگہ جنت میں اللہ پہنچا دے گا۔ یہ اس کا صلہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نفس پر قابو کریں۔ الکیس من دان نفس، عقل مند وہی ہے، چاہتے پوری کرنا عقل مندی نہیں ہے، ہوشیاری نہیں ہے، ہوشیاری یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو کریں۔ وعمل لما بعد الموت، اور ایسے کام کریں جو ہمیں ماں بعد موت کام لگے، جو ہماری قبر کا ذخیرہ بنے، جو میدان محشر میں اللہ کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑا کرنے والے عمل ہوں، اور ایسے عمل ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ جو قیامت کے دن ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کروا دیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا نظام بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کا ایک نظام بتایا ہے، اس نظام کو ہمیں سیکھنا سمجھنا ہے۔ اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہمیں اپنے رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، اطاعت صرف حضور علیہ السلام کی ہوگی، اور سنت اور طریقہ جو ہے وہ صرف اور صرف اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا چلے گا۔ اس لیے پہلی بات تو ہمیں اس کا تہیہ کرنا پڑے گا، ہمیں اس بات کو طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں زندگی کا ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے پر کرنا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک۔ گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کی پیدائش کا طریقہ وہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر یہ بچہ دنیا میں آوے، ہاں پہلے سے یہی کوشش ہو۔ پیدائش سے پہلے کی نیتیں یہ ہو کہ ہمارے گھر جو اولاد ہوگی اس اولاد کو ہم مسلمان بنائیں گے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر نو مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ یا تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، یا ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ تو ہم طے کریں کہ ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں گے، جو اولاد آئے گی اس کو مسلمان بنائیں گے، ان کا اچھا نام رکھیں گے۔ ابتدا وہیں سے ہوتی ہے، ماں باپ کی فکر اور سوچ کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔
اگر نام میں وہ سوچ ہے کہ کوئی ماڈل کا نام رکھیں، کوئی لیٹسٹ نام رکھیں، تو ماڈلوں کے اور لیٹسٹ کے نام تو ویسے ہی ہے جیسے ان کے کام ہیں. ان کے کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے ان کی زندگی میں. اگر ہم نے وہ نام رکھے تو بچوں میں وہی آئے گا. پھر ابتدا اور بنیاد وہی سے ہیں. ہاں سوچ بدلی ہوئی ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں عموماً لڑکوں کے ناموں میں اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ، یوسف، یعقوب نبیوں کے نام ہوتے تھے، انبیاء کے نام ہوتے تھے. اکثر پرانے نام ابھی بھی وہی ہیں. پھر صحابہ کی سیرت پڑھی گئی گھروں میں، مسجدوں میں، تو انبیاء کے ساتھ صحابہ کے نام وجود میں آئے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام، عمر، عثمان، علی، زبیر، طلحہ، اس نوعیت کے نام آئے اور ابھی وہ نام ہے معاشرے میں. لیکن اب نئے نام جو معلوم ہوتے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں تو ایسے نام ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. لیٹسٹ نام ہے، واٹس ایپ سے اور فیس بک سے آئے ہوئے نام ہیں، اور سوشل میڈیا کے راستے سے آئے ہوئے نام ہیں، انٹرنیٹ سے نکالے ہوئے نام ہیں. تو جب وہ اس لائن کے نام ہیں تو ان بچوں میں وہی صفتیں پیدا ہوگی. حدیث میں تعلیم ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے نام بدلے. جاہلیت کے جو نام تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بدلے کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے. نام کا اثر ہوتا ہے. دیکھا دیکھی نہ کریں، دیکھا دیکھی نہ کریں. نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھے نام رکھیں. اگر وہ ٹھیک ہے خاندان میں 5 ابراہیم ہے، اگر ہم چھٹا ابراہیم رکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ اگر کوئی نام دیتے ہیں علماء 4-5 نام ان کو کہ بھئی یہ اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، فلاں فلاں، تو کہتے ہیں وہ ہمارے چچا زاد بھائی کا نام بھی عیسیٰ ہے، وہ ہمارے ماموں زاد بھائی کا نام ابراہیم ہے. وہ نہ رکھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. کوئی نیا نام دو، کوئی نیا نام دو. اور نیا نام کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ فکر کچھ بدلی ہوئی ہے. بچے کو نیک بنانے کی نیت نہیں ہے، بچے کو دیندار بنانے کی نیت نہیں ہے، بچے کو مسلمان بنانے کی نیت نہیں ہے، کوئی اور نیت ہے. یہیں سے ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے شروعات ہو رہی ہماری. اپنے نام اچھے رکھیں. ہاں اچھے نام رکھیں. لڑکیوں کے بھی نام اچھے نام رکھیں. ازواج مطہرات کے نام ہیں، بنات طیبات کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، اور دیگر جو صالحات کے نام ہیں، جو اچھے نام ہیں جن کا اچھا معنی نکلتا ہے. ایسے نام اپنے بچوں بچیوں کے رکھیں. یہیں سے شروعات ہو رہی، یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے. اور اس سے آگے جاویں تھوڑا سا پیدائش سے پہلے کہ جن مراحل سے عورتیں بچیاں گزر رہی ہیں حمل کے ایام میں، حمل کے ایام میں، تو ان ایام میں باوضو رہیں. کلام پاک کی کثرت سے تلاوت کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. پردے کے ساتھ رہیں، حیا کے ساتھ رہیں، حیا کے ساتھ رہیں. حیا زیور ہے عورت کا. عورت جو ہے سونے چاندی کے زیوروں سے نہیں سجتی ہے، اس سے تو آوارہ دکھتی ہے. زیور پہن کر باہر نکل رہی ہے تو کیا یہ کوئی کمال کی چیز ہے؟ یہ تو آوارہ عورتوں کا طریقہ ہے. یہ تو اللہ کی نافرمان بندیوں کا طریقہ ہے. یہ اللہ کی فرما بردار اور بندیوں کا راستہ نہیں. حیا کے ساتھ رہیں، اپنے گھر میں رہیں، پردے کے ساتھ رہیں، تاکہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر اچھے اثرات منتقل ہوں. ماں کے اثرات بچوں میں جاتے ہیں، اچھے اثرات ہوں. ان ایام میں زیادہ زیادہ پردہ کریں کہ پیٹ میں حمل ہیں، اس بچے پر برے اثرات ہوں گے. سنگیت سننے سے بچیں، زیادہ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، گھر کے ماحول میں رہیں. اور مجبوری کے درجے میں کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جانے کی عورت کو اتنی گنجائش ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، چاہے سر میں درد ہو کہ پیٹ میں درد ہو. مرد ڈاکٹر کے پاس عورت کو جانے کی شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ بہت مجبوری ہے، کوئی عورت ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، تو مرد کے پاس وہ جا سکتی ہے اور بقدر ضرورت اس سے بات کر سکتی ہے. بقدر ضرورت اپنا جسم کا کوئی حصہ اگر اس کو دکھانے کی ضرورت ہے تو اس کو وہ دکھا سکتی ہے. باقی بلا ضرورت بلا وجہ مرد اور پھر غیر مسلموں کے پاس ان ایام میں، ہماری اتنی سالہ تاریخ میں ہماری قوم کی عورتیں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتی تھی.
نہیں جاتی تھی. اکثر محلوں میں دایاں تھی, انہی کے ذریعے سے ولادت ہو جاتی تھی, انہی کے ذریعے سے ہوتی تھی. مجھے خوب یاد ہے ہماری دادی یہ اس کا کام کرتی تھی, تو سارے جہاں جاتی تھی وہاں اکثر ولادت ہو ہی جاتی تھی, اکثر ہو جاتی. اور ابھی تک اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے یہاں گھر میں ہم 10 بھائی بہن ہیں, ہم بھائی بہنوں کے جتنے بچے ہیں تقریباً سارے کو سب کی ولادت گھر میں ہوئی ابھی تک بھی. وہ تو ایک ذہنی مرض ہے, ایک ذہنی بیماری ہے. یہ اللہ پاک نے سارا ایک نظام بنایا ہے. اتنے سارے جانور جنگل میں ہیں جو صدیوں سے نظام چلا رہا ہے. بعض لوگ الٹا فلسفہ سمجھاتے ہیں, اصل میں آج کل یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, خوراک اچھی نہیں رہی ہے, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, اس لیے ضرورت پڑتی ہے, یہ ہوتا ہے. یہ سارا عقلی فلسفہ ہے, باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آج بھی جنگلوں میں رہنے والے جتنے دیہاتی لوگ ہیں ان کے 95% ولادتیں وہیں ہو جاتی ہیں, ان کے گھروں میں ہو جاتی. ہاں, ایک کریز بنا ہے بس, اور دیکھا دیکھی ہے کہ اگر نہیں لے جائیں گے تو وہ لڑکی والوں کے ذمہ پہلی ڈیلیوری ہوتی ہے, وہ کہ نہیں لے جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ دواخانے نہیں لے گئے اور کچھ ہو گیا. کچھ نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. دواخانے میں جا کر بھی وہی ہونے والا ہے جو اس سے پہلے ہونے والا ہے. ہاں, کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی, بالکل مجبوری ہو گئی, وہ پھر مجبوری ہے. باقی خواہ کا یہ رواج نہ بناویں, بلکہ اپنے گھر میں ایسی جو ماہر عورتیں ہیں ان عورتوں سے صلاح مشورہ کر لیں, ان سے صلاح مشورہ کریں. اللہ نے نظام بنایا ہے جو اللہ اپنی قدرت سے ایک ناپاک نطفے کو ماں کے رحم میں ٹھہرا کر ایک بچے کو وجود دے کر 4 مہینے کے بعد اس بچے میں جان پڑ جاتی ہے. 4 مہینے کے بعد دوسرے 5 مہینے اس بچے کو نہ ماں کا کوئی دخل ہے, نہ باپ کا کوئی دخل ہے, نہ ڈاکٹر کا کوئی دخل ہے, نہ دادی کا کوئی دخل ہے, نہ نانی کا کوئی دخل ہے. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس بچے کی اندر دوسرے 5 مہینے پرورش کرتا ہے. وہی اللہ اس بچے کو دنیا میں آنے کا انتظام کرے گا. اس کے لیے صدقہ دیا جاوے, اس کی آسانی کے لیے صدقہ دیں, اس کی آسانی کے لیے دعائیں مانگیں. یہ کام تو اللہ کا ہے, اللہ کو اسے دنیا میں لانا ہے, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے, اس کو پیدا کرنا اللہ کے ذمہ ہے. لیکن چونکہ پہلے مہینے سے ہی وہاں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں, اور وہاں ایک وہ ماحول ہے جس ماحول میں ایسا ذہن تیار کیا جاتا ہے کہ ذہنی اعتبار سے ایک بچی کو اپنے آپ ڈیلیوری کرنے سے اس کو روک دیا جاتا ہے, اس کا ذہن ایسا بنا دیا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ ہمارے مسلمان بعض دیندار ڈاکٹر جو ہائی کوالیفائیڈ ہے, بہت زیادہ پڑھے لکھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, جو اس لائن کے ماہرین ہیں. یہیں سے ابتدا ہوتی ہے. ہاں, زیادہ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچاوے اپنے آپ, گھر میں علاج کریں. علاج جو ہے علاج سنت ہے, علاج سنت ہے, سنت کے درجے کا علاج کر لے, باقی دعا مانگے, صدقہ دے. اسی کے پیچھے پڑ گئے کہ ہر مہینہ ہوا پھر سونوگرافی کراویں, پھر مہینہ ہوا پھر سونوگرافی ہو رہی ہے. وہ تو اللہ کا, اس اندر کا نظام تو اللہ نے بنایا ہے. ابھی ہم مکلف ہی نہیں ہے کہ ہم اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, وہ تو اس کا کام ہے. ہم اس کی قدرت میں دخل گیری کر رہے ہیں, پھر اللہ الجھا دیتا ہے, پھر کام بگاڑ دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب میرے بندے میرے علاوہ کے پاس جاتے ہیں میں ان کو ان کے شریکوں کے حوالے کر دیتا ہوں, اللہ کی مدد وہاں سے ہٹ جاتی ہے. اس لیے وہیں سے پرہیز شروع کریں, گھر کے ماحول میں رہے. ہاں, پرانی ماہر عورتوں سے مشورہ کرتے رہیں, اور کوشش کریں کہ بچوں کی ولادت گھر میں ہو, گھر کے ماحول میں ہو, حیا کے ساتھ ہو. کہ ایک جوان لڑکی 18 سال 20 سال کی وہاں ڈاکٹر کے پاس سامنے اپنی ولادت کروا رہی ہے, نہ ماں باپ کو شرم آ رہی ہے, نہ اس کے شوہر کو شرم آ رہی ہے اس پر کہ جا کر اپنا پورا سطر کھول رہی ڈاکٹر کے سامنے. کتنی شرم کی چیز ہے, یعنی حیا مر چکی ہے, حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے. ہاں, بدرجہ مجبوری کوئی ایسا, ہزاروں میں کوئی ایک کیس بن گیا جس میں مجبوری ہو گئی. اب ایسا مسلمان کوئی ڈاکٹر تلاش کیا جائے, شہر میں نہیں تو کہیں اور جایا جائے گا, کہ کوئی ایسا معمر, سنجیدہ اور دیندار حیا والا کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو کام اپنی نرسوں سے کروا لے اور ان کی رہبری کر لے. اور اس طرح سے کوئی ہزاروں میں ایک کیس ہو جاوے تو یہ ہو سکتا ہے. باقی شاید اگر ہم اس کو رجوع کریں گے علماء کی طرف تو کوئی اجازت نہیں دے گا اس کی. ایسے نارمل حالات میں کسی مرد کے پاس جانے کی علماء اجازت نہیں دے سکتے. اس لیے کوشش کریں کہ یہیں سے ہمارا فساد شروع ہوا ہے, وہیں سے بے حیائی کی عادت ہو گئی اب کہ اپنا سطر کہیں بھی جا کے کھول لیں.
ہاں کوشش کریں اس کی، کوشش کریں. اور جو پرانی عورتیں اس مجمع میں بہت سی ہوگی وہ کہ جو اس لائن کا تھوڑا بہت کام جانتی ہیں، وہ دوسری عورتوں کو تیار کریں اور زچاؤں کو ہمت دلاویں. جو حمل والی بچیاں ہیں ان کو ہمت دلاویں تاکہ وہ یہ رخ نہ اختیار کریں، اپنے گھر میں رہیں، ان ایام میں اعمال کی پابندی کریں. ولادت ہو بچوں کا اچھا نام رکھیں، یہ تعلیم ہے. بچہ بولنا شروع کریں، سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاویں. پیدا ہو جاوے اللہ کا نام اس کے کان میں کہا جاوے. یہ تعلیمات ہے ہمارے مذہب کی. بچے کو بچپن سے ہی پاک صاف رکھیں، کہ بچے کو ابھی سے پاکی کی عادت ڈالیں کہ بچوں کو پاک صاف رکھیں، گھر کو پاک رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے کی بنیادیں جو ہیں اس میں بنیادی 3 چیزیں ہیں. ایک تو پاکی ہے، دوسرا حیا ہے، اور تیسرا سادگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی جو بنیادیں ہیں، ہر چیز کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، پھر اس پر پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرت کی بنیادوں میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو حیا ہے، پاکی ہے، اور تیسرا سادگی ہے. ہاں اپنے گھروں کو پاک رکھیں، خود بھی پاک صاف رہیں. پاک صاف رہنے کی شریعت میں تعلیم ہے، بلکہ اگر اللہ توفیق دے ہر وقت باوضو رہیں. علماء نے لکھا ہے باوضو رہنے سے شیطان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، پھر شیطان کی طاقت زیادہ ہمارے اوپر نہیں چلے گی. ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. رات میں سوئے تو سوتے ہوئے بھی وضو کر لیں، اور دن میں جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لیں. مشکل کام نہیں ہے، 2 منٹ کا کام ہے وضو کرنا. کہ پاک صاف رہیں، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں. ہاں اپنے گھروں، یہ چیزیں کرنے کی ہیں، یہ چیزیں کرنے کی ہیں. ان کرنے کے کاموں میں اتنے مشغول ہو جاویں کہ نہ کرنے کے کاموں کی ہمیں فرصت نہ ملے. اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے آنگنوں کو صاف ستھرا رکھو، یہودیوں کی طرح گندا مت رکھو. اپنے آنگنوں کو صاف رکھیں، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں، گھر کی چیزوں کو ترتیب سے رکھیں. اپنی اولاد کو بچپن سے پاکی کا عادی بناویں. ہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو پاک رکھیں. یہ جو پیمپرس ہیں وہ تو مجبوری کی چیز ہے کہ کہیں سفر وفر میں جا رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا سفر ہے، پہنا دیا تاکہ سفر میں ہمیں ناپاکی نہ ہو. بچے کی طرف سے اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو اسی میں محفوظ رہے. باقی یہ روزانہ پہنانے کی چیز نہیں ہے. صحت کے لیے بھی مضر ہے، یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے. بچوں کی طبیعت اس سے اچھی نہیں ہوگی، آگے جا کر اس کے نتائج غلط ہوں گے. ہاں روزانہ پہنانے کی چیز نہیں ہے وہ. کبھی مجبوری میں پہنا لیا، پیمپرس نہ پہنا ہوئے بچوں، بلکہ ان کو پاک صاف رکھیں. جب ان کو ماں کو عامتاً پتہ چلی جاتا ہے کہ بچے کو حاجت ہے، اس کو فارغ کریں، پاک کریں. یہ کام عورتوں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں. پیمپرس میں اگر ناپاکی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ شیاطین جو ہے نا، شیاطین وہ ناپاکی پر آتے ہیں. جب ہم بیت الخلا جاتے ہیں اس وقت کی جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس میں کلمات یہی: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جناتوں سے اور خبیث جناتنیوں سے. کیونکہ وہاں ہم ناپاکی پر جا رہے ہیں تو پناہ لے کر گئے اللہ کی. شیاطین وہاں پر ہوتے ہیں ناپاکی پر. اب بچے کو صبح پیمپرس پہنایا ہے، اس نے اندر پیشاب کیا ہے، پاخانہ کیا ہے، اب اس پیشاب پاخانے پر ہمیشہ شیاطین رہیں گے تو بچہ شیطانی اثرات سے کیسے محفوظ رہے گا؟ بچپن سے ہی وہ شیطانی اثرات میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی ناپاکی اور گندگی کی وجہ سے. ہاں بچوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں، اپنی ذات کو بھی پاک صاف رکھیں. طہارت کے مسائل مستقل بہشت زیور میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ طہارت کے مسائل لکھے ہیں. ہاں اس کو پڑھیں. اگر بچپن میں مکتب میں پڑھ لیا ہے، اب دوبارہ اس کو گھر میں بیٹھ کر پڑھیں. یاد نہیں ہے، پڑھانے والیاں بہت ساری ہیں ہر جگہ محلوں میں، ان کے پاس جا کر اپنے مسائل سیکھیں. اپنے بچوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو پاک صاف بناویں، اپنے گھر کو سنواریں. عورت جو ہے وہ عورت گھر کی ملکہ ہے، اس کے ذمہ گھر کا مینجمنٹ ہے پورا.
عورت کے ذمہ گھر کا مینجمنٹ ہے پورا، کہ اپنے گھر کو مینج کرے، بچوں کی تربیت کرنا، اپنے گھر کا نظام بنانا، گھر کے ایک ایک امر کو مرتب کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، گھر کے ماحول کو سازگار رکھنا کہ گھر کا ماحول سازگار رہے. یہ ساری جوابداریاں عورتوں کی ہیں. اللہ پاک نے عورتوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہے، اپنے گھروں میں رہے، بلا ضرورت یعنی شدید ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلا کریں، اور اپنے گھر میں رہ کر یہ کام کریں. اللہ کی عبادت میں نماز قائم کریں، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، ان کو ادب سکھاویں، اپنے بچیوں کو گھر کے ماحول میں کیسا نظام بناویں کہ بچیوں کو ادب سکھاویں. ماں باپ کا ادب کون سکھائے گا؟ ماں باپ ہی سکھائیں گے. ماں کی عزت کرنا باپ سکھائے گا، اور باپ کی عزت کرنا ماں سکھائے گی. بیٹا تمہارے ابا آ رہے ہیں، تمہارے ابا آ رہے ہیں، دروازے پر چلے جاؤ، دروازہ کھول دو، ابا کو سلام کرو، ابا کے لیے پانی لاؤ، بیٹا ابا کھانا کر دسترخوان بچھا لو، تمہارے دادا آ رہے ہیں، دادا کے لیے دروازہ کھول دو، بوڑھے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے آؤ. یہ ماں کے ذمہ. مہمان آ رہے ہیں، آنے سے پہلے بچوں کا ذہن میں دیکھو بیٹا مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرنا بہت بڑی ثواب کا کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمانوں کا اکرام کریں. آپ کی پھوپھیاں آ جانے والی ہیں، وہ مہمان بن کے اپنے گھر آئے گی. اگر ہم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم ان کا اکرام کریں گے، ان کے لیے ہم کھانا پکائیں گے، ان کے لیے ہم ناشتہ تیار کریں گے، ان کے لیے ہم چائے پکائیں گے، ان کے لیے پھل لانے ہیں، آپ پھل لے کر آ جاؤ. بچوں کو ابھی سے ہم خدمت کرنا، یہ کام کرنے کے ہیں، اور مال یہاں لگانے کا ہے. مہمانوں کی خدمت پر، مہمانوں کے اکرام پر، ماں باپ کی خدمت پر، رشتہ داروں سے صلہ رحمی پر، پڑوسیوں کے خیال کے، پڑوسیوں کے اوپر خرچ کرنے پر. مال یہاں لگانے کی چیز تھی، اس مال کو ہم نے پتہ نہیں کہاں لگانا شروع کر دیا ہے. اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، درخواست ہے، ایک گزارش ہے، درخواست ہے کہ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں جگہ دیں، اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں، بچیوں کی تربیت کریں، بچیوں کی تربیت کریں. ہاں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے قصے سناویں، ان کو ہم ازواج مطہرات کے واقعات سناویں. ازواج مطہرات جو تھی وہ بڑے بڑے باپ کی بیٹیاں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے، جو مکہ کے بہت بڑے مالدار اور مکہ کے بڑے وجیح آدمی تھے، بڑے باپ کی بیٹی تھی وہ. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. حضرت صفیہ وہ سردار کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہ. ام حبیبہ وہ مکے کے سردار کی بیٹی تھی، کوئی معمولی بیٹیاں نہیں تھی، وہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے باپ کی بیٹیاں ہیں. وہ اپنی بچیوں کو ان کے قصے سنا. دیکھو بیٹا یہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہ کیسی سادگی کے ساتھ زندگی گزار دی. یہ حضرت عمر کی بیٹی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں میرے پاس ایک کرتا تھا، انصار کی بہت ساری بیٹیوں کا نکاح اس کرتے میں ہو گیا. وہ کرتا ان کے پاس تھا، تو جن کے یہاں شادی ہوتی تھی ان کی ماں، اس بیٹی کی ماں آ کر حضرت عائشہ سے وہ کرتا لے جاتی تھی. وہ اپنی شادی میں اپنی بچی کو پہنا کر اس میں رخصت کرتی تھی. رخصتی ہونے کے بعد وہ کرتا واپس حضرت عائشہ کو دے دیتی تھی، اور اس میں نکاح ہو جاتے تھے، رخصتیاں ہو جاتی تھی. ہم اپنی بچیوں کو یہ سناویں، اپنے گھر کے ماحول میں ان کو پڑھیں، ازواج مطہرات کو، بنات طیبات کو. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بہشت زیور میں بھی ان کے واقعات لکھے ہیں، اور حکایت صحابہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی سے اپنی کتاب کو بھرا، حکایت صحابہ کو. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، صحابیات کے، ازواج مطہرات کے، بنات طیبات کے واقعات ہیں. وہ اسی لیے ہے کہ ایمان والی عورتیں خود بھی پڑھیں، اپنی بچیوں کو سناویں، پڑھ پڑھ کے. مائیں بیٹیوں کو سناویں، دادیاں اپنی پوتیوں کو سناویں، نانیاں اپنی نواسیوں کو سناویں، خالائیں اپنی بھتیجیوں کو سناویں، بھانجیوں کو سناویں، تاکہ اس کا ماحول بنے کہ کیسے انہوں نے سادگی سے زندگی گزاری ہے.
اور حیا کے ساتھ زندگی گزاری. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. ان کے نکاح کا قصہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ ان کی اجازت سے، ان کی بشاشت اور ان کی خوشی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ طے کیا، اور پھر ایک دن مسجد میں نکاح پڑھوا دیا. جمعہ کے دن مسجد میں نکاح ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر، کچھ 2-3 عورتیں ساتھ میں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کر ان کو رخصت کر دیا. ان کا نکاح ہو گیا. اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے گھر میں بیٹے کی طرح رہے تھے، کیونکہ حضرت علی کا تو کوئی تھا نہیں، بچپن میں اسلام قبول کر لیا تھا، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کوئی ان کا ایسا قریبی رشتہ دار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے تھے وہ، تو ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی در تھا. ان کے لیے گھر کا انتظام ہوا، اور اس گھر میں چونکہ اب کھانا پکانا ہے، کھانا دوسرے دن سے کھانا ہے وہاں یہ تو مسئلے تھے نہیں کہ ابھی آج لڑکی جا رہی ہے، پھر 15 دن گھر رہے گی، اور پھر 2 دن جائے گی، اور پھر مہینہ یہاں رہے گی، پھر ہفتے میں 3 دن جائے گی، 4 دن ماں کے گھر رہے گی. وہ تو سارے قضیے تھے نہیں وہاں پر. وہاں تو نکاح کر کے گئی تھی، اب اپنے شوہر کے پاس رہے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکی اور کچھ برتن اور ایک بستر اور ایک تکیہ ان کو دے دیا کہ اس میں اپنی ضرورت پوری کریں. یہ ضرورت کا سامان تھا. اپنی بیٹیوں کو سناویں اور اپنی شادیوں کو اس رخ پر سادہ بناویں. ہاں، اگر شادیاں سادہ بنے گی تو آسان، لیکن شادی کو سادی بنانے کے لیے اس بچی پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی پہلے سے، اور بچی پر محنت کرنے سے پہلے بچی کی ماں پر کرنی پڑے گی کہ بچی کی ماں اپنا ذہن بناوے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. لوگوں کو دکھاوا کریں گے، چاہے ہم کتنا دکھاوا کر دیں، کتنا ہی دکھاوا کر دیں، لوگوں کی زبان سے کبھی تعریف نہیں سننے ملے گی. کوئی تعریف نہیں کرے گا. لوگ تو اندر سے خامیاں نکالیں گے، اندر سے خامی نکالیں گے کہ اس میں یہ کم تھا، کھانے میں مرچیں کم تھی اور چھاچ میں مرچیں نہیں تھی. یہی آئے گا آخری دن، اور کچھ نہیں ہوگا. میرے داماد کو نہیں پوچھا اور میری بہو کو نہیں کھلایا، یہی سننے کو ملے گا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ رسوم ہے، یہ رواج ہے، اور رواج کی بنیاد یہی ہے، اس میں فساد ہے. صحابہ دنیا میں گئے تو دنیا کو جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں. یہ بھی ایک قسم کی غلامی ہے قوم کی. رسم و رواج کا پورا کرنا یہ اپنی قوم کی غلامی ہے، اپنی سماج کی غلامی ہے. صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں اور ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آئے ہیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، اور ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں لانے کے لیے آئے ہیں. یہ ساری تنگیاں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کا کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا، لیا ہے تو دینا پڑے گا. یہ ساری باتیں اسی قسم کی ہیں. ہاں، شریعت میں ہدیہ ہیں، ہدیہ دیں، اپنی ماں کو ہدیہ دیں، اپنی بہنوں کو ہدیہ دیں، اپنے بھائیوں کو ہدیہ دیں، ہدیہ دیں، لیکن ہدیہ وہ ہے جو بغیر لینے کی نیت سے دیا ہو. شادیوں میں جو دیا جا رہا ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ ہدیہ نہیں. اس لیے محبت بڑھتی نہیں ہے. بہو کو ₹1,00,000 کا سامان دیا، لیکن پھر بھی ہفتہ ہوا کہ جھگڑا شروع ہو گیا. داماد کو 2 لاکھ کا سامان دیا ہے، لیکن داماد 2 مہینے 6 مہینے ہوئے ہیں کہ ساس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، سالیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، سالوں کے ساتھ لڑائی ہے. بھائی جس نے تمہارا 2 لاکھ کا ہدیہ لیا ہے وہ کیوں تمہارا دشمن بن گیا؟ وہ کیوں دشمن بنا ہے؟ جس بہو کو آپ نے 2 لاکھ کا سامان دیا ہے وہ بہو کیوں ساس کی دشمن بن گئی؟ کہ وہ ہدیہ نہیں تھا، اس لیے محبت نہیں بڑھی. ہدیہ تو اگر ایک کھجور دیا جاوے نا، کھجور، تو اس کھجور سے محبت بن جاتی ہے، کیونکہ ہدیہ ہے. لینے دینے میں ہدیے کا رواج بناویں. باقی یہ جو لیور دیور ہو رہی شادیوں میں، یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہیں. اور رسم و رواج کا نتیجہ جو ہے اس میں فساد ہے، اس میں صلاح نہیں ہے، فسادی ہے. اس لیے اپنی شادیوں کو سادہ بناویں، رواجات کو ختم کریں. رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں. پرانے زمانے کے کچھ رسومات تھے، زمانہ بدلا، رسمیں بدل گئی ہیں، آگے اور کچھ ہو جائیں گے، لیکن شریعت اپنی جگہ وہی رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیامت تک رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سادگی ہے. اپنی زندگی کو سادہ بناویں، اپنے کپڑوں میں سادگی لاویں، اپنے گھر کے رہن سہن میں سادگی لاویں. اچھا کپڑا پہنے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. اللہ نے پیسہ دیا، اچھا کپڑا پہنے.
ہاں زینت بھی کریں، عورتوں کو زینت کرنے کا حق ہے، عورتیں زینت کریں، لیکن زینت شوہر کے لیے ہے، اپنے شوہر کے لیے زینت کریں، خوب زینت کریں جتنی کر سکیں، اسلام کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر، لیکن وہ شوہر کے لیے زینت ہے، شوہر کے علاوہ کے لیے زینت جائز نہیں ہے۔ اب ایک عورت کسی کی منگنی میں جا رہی ہے، کسی کی شادی میں جا رہی ہے، بن سور کر جا رہی ہے، بغیر پردے کے جا رہی ہے، تو اب یہ کس کے لیے زینت کر رہے؟ اس کا شوہر تو کہیں اور ہے، اس کا شوہر تو اسے دیکھ نہیں رہا، وہ تو کسی کی منگنی میں ہے، اس کو پرائے مرد دیکھ رہے ہیں۔ ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، حدیثوں میں ہے کہ بہت ساری قاسیات عاریات کے باوجود کپڑوں میں ننگی معلوم ہونے والی، یا تو اتنے باریک کپڑے ہوں گے کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، یا اتنے فٹ اور تنگ کپڑے ہیں کہ جس سے جسم کے اعضاء ابھر کر نظر آ رہے ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مائلات ممیلات، حدیث میں کہا یہ اپنی طرف مردوں کو مائل کرنے والی ہیں اور اجنبی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، ان کا اور کیا مقصد ہے؟ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ اور یہ حل جنتی قضا و قضا، اور جنت کی خوشبو جو ہے دوسری ایک روایت میں ہے کہ 500 سال پہلے سے آتی ہے۔ کیوں اللہ کی لعنت کے مستحق بنے؟ اپنے شوہر کے لیے زینت کر کے ثواب لیں، اس پر صدقے کا ثواب ملے گا، شوہر خوش ہو جائے گا، اس کا اور ثواب ملے گا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، اپنے گھر میں وہ زینت ہے کہ اپنے گھر میں زینت کریں، باہر کے کپڑے سادہ ہوں اور گھر کے کپڑے زینت والے ہوں۔ اصل یہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے باہر جاوے تو سادہ لباس ہو، ڈھیلا لباس ہو، اور اوپر برقع ہو تاکہ کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے، اور اگر کسی مرد کی نظر اس لباس پر پڑے تو اس کو پتہ نہ چلے کہ اس لباس کے اندر 60 سال کی عورت ہے یا 20 سال کی عورت ہے۔ اس کا نام ہے پردہ، کہ ایسا اوپر پردہ پہنا ہوا ہے کہ اگر کوئی دیکھے دور سے تو دیکھنے والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ اندر 60 سال کی عورت اس لباس میں ہے یا 20 سال کی جوان لڑکی ہے۔ بلکہ علماء نے تو منع کی، یہاں تک کہا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ عورت اپنے گھر سے باہر بجتا ہوا زیور بھی نہ پہنے، جس زیور کی ایسی چوڑیاں کہ جس میں آواز آ رہی ہو، جس سے آواز آ رہی ہو، گھر کے باہر جاوے تو نہ پہنے، ایسی خوشبو نہ لگاویں جس کی مہک زیادہ ہو، یہ گھر سے نکلے گی تو اس کی خوشبو آئے گی دوسروں کو، اور دوسروں تک وہ خوشبو پہنچے گی، وہ خوشبو دعوت دے گی اس کو دیکھنے کی طرف۔ اس سے منع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ اجنبی مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ازواج مطہرات سے پردہ کروایا، حالانکہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی بیویاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور ان ماؤں کا درجہ ایسا تھا جیسے سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور کے بعد ان میں سے کسی کا نکاح نہیں ہوا، حالانکہ عائشہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی، کیونکہ ان کا درجہ ماں کی طرح ہے۔ ان ماؤں سے پردہ کروایا اللہ نے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ پردے میں رہیں۔ جب پردے کی آیت نازل ہو گئی اس کے بعد ازواج مطہرات نے پورا پردہ کیا۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا، امی جان میں سے، مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں ہے، کوئی امی جان کے وہاں حضور علیہ السلام کے گھر پر وہ تھی، اور ابن ام مکتوم تشریف لائے، عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے امی جان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اندر چلی جائیے، ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابن ام مکتوم تو نابینا ہے، وہ کہاں مجھے دیکھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو بھی نابینا ہے؟ وہ تو آپ کو نہیں دیکھیں گے لیکن آپ تو دیکھو گی ان کو۔ تو جیسے مرد کا کسی اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ایسے ایک عورت کا کسی اجنبی مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب ہم تصور کریں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں پر ہیں، کون سی دنیا میں جی رہے ہیں کہ اللہ کا اتنا بڑا حکم، اتنا بڑا حکم جو نماز کی طرح فرض ہے عورتوں پر، نماز کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے کہ پردے کے ساتھ رہیں، اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں انتظام کریں۔ ہماری ماں بہنیں پرانے زمانے کی عادت ہے باہر بیٹھنے کی، اس زمانے میں تھوڑی مجبوری یہ تھی کہ مکان بہت چھوٹے چھوٹے تھے، گھروں میں بجلی نہیں تھی،
گرمی ہوتی تھی باہر کھاٹ لگا کے بیٹھ کر آدھا گھنٹہ وہ تھوڑا فریش ہوتی تھی. اب اللہ نے انتظام کر دیا, مکان مناسب بننے لگے, گھروں میں پنکھے ہو گئے, کولر ہو گئے. اپنے گھر میں رہیں, اپنے گھر میں رہیں. اگر ہوا میں بیٹھنے کا دائیا ہے اس کا وہ تو اپنے گھر میں اس کا انتظام کریں. اپنے پلاٹ پہ تھوڑی جگہ ایسی چھوڑ کر کمپاؤنڈ بنا لیں. اپنے گھر کے چھت پر دیواریں اونچی کر کے پورے پردے کے ساتھ رہنا کا اوپر چھت پر نظام کریں. باقی گھر کے باہر بیٹھنا, گھر کے باہر چارپائیاں لگانا, یہ ایمان والی عورت کو زیبا نہیں دیتا ہے, ایک شریف عورت کا کام نہیں ہے. یہیں سے ابتدا ہوئی ہماری بے حیائی کی, یہیں سے شروعات ہے. اور پھر شادیوں میں اور منگنیوں کے موقع پر بن سور کر جانا اور ٹولے جمع کرنا, ناچنا کودنا, یہ تو انسانی برادری کے لیے شرم کی چیز ہے. ہاں, اس کو تو مہذب غیر مسلم بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں. وہ بھی اپنے ماں بہنوں کو اس سے روکتے ہیں, جن کے پاس اسلام نہیں ہے, جن کے پاس دین نہیں ہے. اور ہمارے ملک کی پرانی تہذیب میں, ہمارے ملک کی پرانی تہذیب میں جو گھونگھٹ ہیں, گھونگھٹ کہتے ہیں گجراتی میں, وہ گھونگھٹ جو تھا وہ غیر مسلموں میں تھا. وہ ایک قسم کا پردہ ہے کہ وہ بھی پردہ کرتی تھی. یہ عورت کے لیے زیبا نہیں ہے. زینت اپنے شوہر کے لیے کریں, اور ضرور شوہر کے لیے زینت کریں تاکہ اپنے گھر کا ماحول سازگار رہے. عورت کا مرد کا میلان کسی اور طرف نہ ہو. اپنے گھر میں زینت کریں. گھر سے باہر نکلیں پورے پردے کے ساتھ نکلیں. پردہ ایسا ہو کہ پورے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیتا ہو, فیشنیبل نہ ہو. راستے میں پیدل چلنے کا موقع ہو تو ایک طرف چلیں. بلا ضرورت شوہر کے پیچھے, بھائی کے پیچھے, ابا کے پیچھے سواریوں پر نہ پھریں. یہ شریف عورت کا کام نہیں ہے. شریف عورت کا کام نہیں ہے. شریف عورت اللہ سے حیا کرتی ہے سب سے پہلے تو, کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں, سواریوں پر زیادہ گھومنے پھرنے کی عادت نہ بناویں. اور خود سواری چلانا یہ اور زیادہ بے شرمی ہے, اور زیادہ بے حیائی ہے. اپنی بچیوں کو اس سے روکیں. یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے. ہمارا شہر اتنا بڑا نہیں ہے کوئی 100-200 کلومیٹر کا کہ جہاں لوگوں کو ضرورت رہتی ہے. کوئی ضرورت نہیں اس کی کہ بچی کو سواری دلائی جاوے. ہاں, اپنی بچیوں کو نہ دلاویں, ان کو اس کا عادی نہ بناویں. آج یہ سواری لے کر گھر سے باہر نکلی ہے, کل کو یہ سواری لے کر شہر سے باہر جائے گی. ہاں, اور پھر خون کے آنسو رونا پڑے گا. ہم اس کو قابو نہیں کر سکیں گے. جس تہذیب پر اہل یورپ تھوک چکے ہیں, جس تہذیب پر امریکہ تھوک چکا ہے, جس تہذیب پر عیسائی تھوک چکے ہیں, کہ ہم اس تہذیب کو چاٹ رہے ہیں. اس تہذیب کو ہم چاٹ رہے ہیں کہ اب ان کی لڑکی جو ہے کسی اجنبی لڑکے کو گھر میں لا کر اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ آئی ہوں, تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ. یہ اس تہذیب کا پیش خیمہ ہے. یہ اس کی ابتدا اور شروعات ہے کہ بچیوں کو سواری دلائی جاوے, ان کو بائک دلائی جاوے, ان کو اسکوٹی دلائی جاوے. اس کو تو حیا کے ساتھ, اس کو تو سنبھال کے رکھنا ہے. یہ کنواری بیٹی ہیں, ہیرے سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ ہماری پراپرٹی سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ ہماری جائیداد سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ اپنے باپ کی عزت ہیں, یہ اپنے بھائیوں کی آبرو ہیں. یہ اپنے خاندان کے لیے یا تو اپنے خاندان کو دنیا میں روشن کرنے کا ذریعہ ہے, یا یہ اپنے خاندان کو دنیا میں ذلیل کرنے کا ذریعہ بننے والی ہے. اس کو تو محفوظ رکھا جائے گا. پہلے مثال دی جاتی تھی چیزوں کی حفاظت میں کہ بھائی اس چیز کی ایسے حفاظت کرو جیسے تم اپنی کنواری بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہو. اب وہ کنواری بیٹی بالکل ایسے ہی ہو گئی, اس کی کوئی قیمت نہ بچی. اپنی کنواری بیٹیوں کی حفاظت کریں, ان کو اپنے گھروں میں رکھیں, ضرورت کی تعلیم دلاویں, مکتب میں قرآن کی تعلیم دلاویں, اور اس کی 8-10 سال کی عمر تک اسکول میں اس کو 4-5 چوپڑی پڑھا کر اب اس کو اپنے گھر میں رکھیں, اس کو گھر میں رکھیں. یہی اس کے لیے عزت کی چیز ہے, یہی اس کا کوالیفیکیشن ہے. اس کو گھر میں رکھ کر اس کو روٹی پکانا سکھا دیں, اس کو چاول بنانا سکھا دیں, اور اس کو گھر سنبھالنا سکھا دیں. اس کو ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سکھاویں. اس کو گھر میں بٹھا کر صبر کا سبق پڑھاویں, اس کو گھر میں بٹھا کر زہد کا سبق پڑھاویں, اور اس کو گھر میں بٹھا کر حیا کا سبق پڑھاویں. یہ سبجیکٹ زیادہ اہم ہے, ان کو زیادہ اسکول میں نہ بھیجیں. ہاں, فتنوں کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, بے حیائی کا ماحول ہے. اس ماحول میں اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ سکون سے دنیا میں جینا ہے, اپنی بچیوں کو گھر میں رکھیں.
گھر میں ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے. عورتوں کے ذمے جب اللہ نے ان کے ذمے کمانا نہیں رکھا کہ ان کا خود کا خرچہ اللہ نے باپ کے ذمے رکھا ہے, جب شادی ہو جائے گی تو شوہر کے ذمے ہے, پھر ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو تو گھر میں آرام سے رہنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے, اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنی ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو گھر میں رکھنے کا عادی بناویں, باہر نہ بھیجو. ان کو سادگی کا سبق پڑھاویں, ان کو حیا کا سبق پڑھاویں. ہماری پرانی بہنیں, مائیں, دادیاں, نانیاں, اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو یہ سبق پڑھایا تھا, تو ان کی بچیاں کبھی جھگڑا کر کے گھر نہیں آئی. کھانا نہیں ملا, اپنے گھر میں رہی, چٹنی روٹیوں پر انہوں نے گزارا کیا ہے. عید کے دن کپڑے نہیں ملے تو وہ یعنی دوسرے کسی سہیلی کے کپڑے پہن کر اپنی ماں کے گھر آ جاتی تھی کہ میری ماں کو پتا نہ چلے کہ میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں, اور میرے باپ کو پتا نہ چلے. یہ ان ماؤں کی تربیت کا اثر تھا کہ ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے دکھی نہ ہو, ہمارے بھائی ہماری وجہ سے دکھی نہ ہو. یہ اس تربیت کا اثر ہے جو گھر میں ہوتی ہے, جس تربیت میں سادگی ہے, صبر ہے, حیا ہے. یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے. ہاں ورنہ خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا, خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ بڑھتی جائے گی اور ہمیں ہلاکت تک پہنچے گی, دنیا میں ذلیل کروا دے گی وہ چاہتے ہیں, اور ہمیشہ کی آخرت ہماری برباد ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں سادگی کا سبق پڑھاویں. گھر کے ماحول میں ان قصوں کو پڑھیں, سنیں, فضائل کی تعلیم گھروں میں کریں. نماز کے فضائل, روزوں کے فضائل, ذکر و تلاوت کے فضائل, صدقہ اور خیرات کے فضائل, اور فضائل صدقات کے وہ باب جس میں ماں باپ کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, اس کی تعلیم کر کے اپنے بچیوں کا ذہن بناویں. گھر کے ماحول میں اس کے چرچے کریں کہ کون قرآن زیادہ پڑھ رہا ہے, کون نماز زیادہ پڑھ رہا ہے, کون تہجد پڑھ رہا ہے, کون ذکر کر رہا ہے, کون مہمانوں کی خدمت زیادہ کر رہا ہے, کون صلہ رحمی کر رہا ہے, کون خالہ اور پھوپھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, کون دادا دادی کی خدمت کر رہا ہے. ان کو اجاگر کریں تاکہ ایک اچھا پاکیزہ ماحول اور معاشرہ تیار ہو. دوسری یہ چیز ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سادگی ہے کہ سادہ ماحول, گھر کا کھانا سادہ رکھیں, زیادہ اوپر جانے کی کوشش نہ کریں. اور بازار کے جو کھانے ہیں سارے جسمانی اعتبار سے بھی مضر ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی مضر ہیں. گھر میں پکے گا تو نماز پڑھنے والی, قرآن پڑھنے والی, ذکر کرنے والی خاتون کھانا بنا رہی ہے, اس کا اثر کچھ الگ ہوگا. ہوٹل میں پکا ہوا کھانا ہے, کون پکا رہا ہے, جن کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے, ان بازار سے ہوٹلوں سے لا کر گھر میں کھانا کھایا جاوے. ہاں یہ انسانی تہذیب نہیں ہے, یہ فطری تہذیب نہیں ہے. اور پھر ہوٹلوں میں جانا بالکل بے حیا بن کر, آوارہ بن کر, اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. ہماری اس قوم کے لیے خصوصاً کہ جن کی ماؤں نے بڑی مشقت کے ساتھ ایک وقت کا سالن 2 وقت چلا کر اپنا گزارا کیا ہو, اور جنہوں نے رات کے چاول صبح کے چائے میں پیے ہوں, چائے کے ساتھ وہ چاول کھائے ہوں, اور جنہوں نے چٹنی روٹی پر گزارا کر کے اپنے بچوں کو پالا پوسا ہو, کیا اس قوم کی عورتیں اپنے شوہروں لے کر بازاروں میں آوارہ بن کے پھریں اور ہوٹلوں میں بے حیا بن کر ہزاروں روپے وہاں لٹاوے؟ یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے. ہوٹلیں آباد کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ تو مجبور لوگوں کے لیے ہے, مسافروں کے لیے ہے. یہ اسلامی معاشرے میں نہیں تھا کچھ بھی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ہوٹل نہیں تھی, خلافت کے ادوار میں ہوٹلیں نہیں تھی. ابھی بھی ہم ایک ملک میں گئے جہاں خلافت تھی کچھ سالوں پہلے, تو وہاں انہوں نے سنایا, اور ابھی بھی اس قسم کے کچھ مہمان خانے وہاں موجود تھے کہ خلافت کے زمانے سے چل رہا ہے کہ کوئی بھی مسافر, کوئی بھی بھوکا, کوئی آدمی پریشان حال ہو تو یہ حکومت انتظام کرتی ہے ان کے کھانے کا کہ یہاں آ کر وہ کھانا کھا کے جاوے, اور اگر گھر میں کوئی بوڑھے ماں باپ ہو تو ان کا یہاں سے ٹفن لے کر جاوے, اس کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اور اب یہ عیاشی کے اڈے بن گئے, خواہشہ پوری کرنے کے لوگ وہاں جا رہے ہیں. ہم اس کا ذریعہ نہ بنے. اللہ کے لیے اللہ سے شرم کریں, اللہ سے. کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا. کوئی نہیں دیکھ رہا. 10-20 کلومیٹر جا رہے ہیں, وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا. ابا نہیں ہے وہاں, ہمارے بھائی نہیں ہیں, ہمارے شہر کے معزز لوگ نہیں ہیں وہاں, شہر کے اہل علم وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارا وہ اللہ جس کی نہ سونے والی آنکھیں ہمیں ان ہوٹلوں میں دیکھ رہی ہے, ان بازاروں میں دیکھ رہی ہے, ان پارکوں میں, ان کلبوں میں اللہ دیکھ رہا ہے. وہ کسی سے غافل نہیں ہے. اس کے وہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. اس کے وہاں ڈھیل ہے, نتیجے اچھے نہیں ہیں ان چیزوں کے, انجام ان چیزوں کا اچھا نہیں ہے. عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے, انجام اس کا اچھا نہیں ہے.
یہ آوارگی کے راستے ہیں، یہ عیاشی کے راستے ہیں، یہ بدماشی کے راستے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بدماشی سکھا رہے ہیں کہ 2 میاں بیوی 3 بچوں کو لے کر آج شہر کی ہوٹل میں کھانے جا رہے ہیں، یہ ان کو بدماشی کا راستہ بتا رہے ہیں، عیاشی کا راستہ بتا رہے ہیں۔ کل کو پھر شہر کے باہر کی ہوٹل میں جا رہے ہیں، یہ ان کو ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ عید کے دن 10 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، یہ تیسرا قدم بتا رہے ہیں۔ اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیوں کے ساتھ ٹور پر جانا اور ہزاروں روپے برباد کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں میاں بیوی شادی کے بعد جاتے تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس بیوی کا تعارف کرانا جاتے تھے کہ یہ میری بیوی ہیں۔ بیوی کو بتاتے، دیکھو یہ تمہاری پھوپھی ہے، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ میری خالہ آپ کی خالہ ہے، یہ میری پھوپھی آپ کی خالہ ہے، ان سے صلہ رحمی کرنی ہے، ان سے ہمارا تعلق ہے، ان سے ہماری رشتہ داری ہے۔ اس وجہ سے ان کو لے جاتے تھے، یہ اس کی غرض ہوتی تھی۔ اب وہ ہے کہ شادی کے بعد گھومنا پھرنا پارکوں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں، اور پھر 500 ہزار کلومیٹر تک بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، یہ انسانی برادری کا کام نہیں، اور خصوصاً ایک مسلمان خاتون کا کام نہیں ہے، ایک اللہ کی نیک بندی کا یہ کام نہیں ہے۔ کوئی اس طرح سے کرے، اپنے گھر میں رہے۔ شادی گناہ کرنے کے لیے نہیں کی تھی، شادی تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، شادی تو ایمان کا حصہ ہے، شادی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے کی تھی۔ اس لیے گزارش ہے اپنی شادیوں کو سادہ کریں۔ منگنی جو ہے وہ تو ایک ایگریمنٹ ہے شادی کا، منگنی سے شادی نہیں ہو جاتی، ایک خالی کال قرار ہے۔ منگنی کے بعد منگیتر جو بھی ہے لڑکی یا سامنے لڑکا ہے، تو ان دونوں کے درمیان کا وہی حکم ہے جیسے ایک اجنبی ہو، اس سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک نظر اس کو منگنی سے پہلے دیکھنا جائز ہے، منگنی کرنے کے لیے۔ منگنی کرنے کے لیے لڑکی کو یا لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھے، وہ منگنی کرنے کے لیے ہے۔ اب منگنی ہو گئی، اب ختم، اب وہ ایک دوسروں کو دیکھ نہیں سکتے جب تک نکاح نہ ہو جائے، بات نہیں کر سکتے، وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، حرام ہے ان کا ملنا۔ اگر یہ منگنی سے پہلے باتیں کر رہے ہیں، منگنی سے پہلے ملاقات کر رہے ہیں، تو ان کی تو بنیادی ٹیڑھی پڑی ہے، اللہ کی نافرمانی پر بنیاد پڑی ہے۔ اس شادی میں برکت نہیں ہو سکتی، ان کی زندگی تباہی لائے گی، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، چاہے کچھ بھی کر لے۔ یوں یہ دودھ پھٹا ہوا ہے، یہ پھٹا ہوا دودھ ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو اب کوئی دودھ نہیں بنا سکتا دنیا کی، کیونکہ انہوں نے غلط بنیادیں ڈالی۔ ہاں، سچی پکی توبہ ایک راستہ ہے کہ جن سے جاہلیت میں گناہ ہو چکے، بھول میں جنہوں نے گناہ کر لیے، ان کے لیے توبہ ایک راستہ ہے کہ سچی پکی توبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو جان بوجھ کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ منگنی کے بعد اب باتیں نہ کریں۔ اگر عمر کو پہنچ چکے ہیں تو ان کا نکاح کرا دیں، اگر وہ عمر کو پہنچ چکے ہیں تو ان کا نکاح کرا دیں۔ رخصتی کے لائق ہے تو رخصتی کروا دے، چاہے گھر نہ ہو، کرائے کا مکان لے لیں۔ اکثر ہماری جو ابھی ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہوگی جنہوں نے کرائے کے کمروں میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں، یا گھر کے اوپر کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں اپنے 5-10 سال گزارے ہیں۔ کرائے کے کمرے میں ان کو رخصت کر دیں۔ رخصتی کرنے کے لیے اگر مہر کا انتظام نہیں، مہر کو ادھار کر دیں۔ جب شادیاں سادی ہوگی، یہ ساری چیزیں آسان ہو جائے گی۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شادیاں سادہ ہوگی اور سستی ہوگی تو زنا مہنگے ہو جائیں گے، مشکل ہو جائیں گے، اور اگر شادیاں جو ہے مہنگی ہو گئی تو پھر زنا آسان ہو جائیں گے۔ شادیوں کو سادہ بناویں۔ ہاں، یہ جو تکلفات ہیں، مہنگے کپڑے ہیں اور مہنگی چیزیں ہیں، اور 50 ہزار کا فرنیچر، عقل ماری گئی ہے، جس بیڈ پر رات کو 6-7 گھنٹے سونا ہے، کیا وہ 50,000 روپے کا ہوگا؟ 50,000 روپے کا پلنگ، عقل ماری گئی ہے۔ ہاں، یہ اسراف نہیں، تبذیر ہے، اور اس سے اوپر کی چیز ہے۔ اپنی زندگیوں کو سادہ بناویں۔ ہاں، ان رواجوں میں نہ پڑیں۔ فرنیچر کوئی ضروری چیز نہیں ہے، وہ اسراف ہے۔ اسراف سے اوپر تبذیر ہے، اور تبذیر سے اوپر کیونکہ خواہشات کے واسطے ہیں، یہ ضرورت کا نہیں ہوتا، اس میں بہت سارا خواہش در خواہش اس میں ہے، یہ اللہ کی عذاب کو دعوت ہے۔ ایک زمانے میں اپنے یہاں سونے کا لین دین تھا کہ لڑکی والے سونا لیتے تھے لڑکے والوں سے، قدرے بہتر تھا وہ کہ سونے کی شکل میں کوئی چیز محفوظ رہتی تھی، آگے جا کر کام لگتی تھی۔ لیکن چونکہ اس میں شادیوں میں دشواری تھی، علماء نے اس کو بند کروایا۔
کہ بھئی اس سے شادیاں مشکل ہو رہی ہیں, سب کے پاس اتنا سونا نہیں ہوتا, لوگ سونے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. شادی آسان ہونی چاہیے. اب وہی شادیوں میں اس سونے سے زیادہ خرچے فرنیچر میں, کمرے سجانے میں, ہوٹلوں میں گھومنے کے اور مہمانوں کو کھلانے کے, یہ ساری مصیبتیں ہیں. جو چیز سنت کے خلاف ہوگی وہ مصیبت بن جائے گی, جو چیز سنت کے خلاف جائے گی وہ مصیبت بنے گی. اس لیے کمرے سجانے سے اور مہنگے فرنیچروں سے اور یہ مہنگے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچاویں. 2-4 جوڑی کپڑے کافی ہیں. ایسے کپڑے ہوں جو حیا والے ہوں, شرم والے ہوں, جس سے سطر چھپتا ہو. اچھی کوالٹی کے لے لیں لیکن حیا والے کپڑے ہوں. 2-4 جوڑی کپڑے کافی ہیں. زیادہ کا رواج نہ بناویں. کسی کو اللہ نے دیا ہے, زیادہ دینا چاہتے ہیں تو مال کی شکل میں ان کو دے دے تاکہ کچھ کام لگے. یہ کوئی بات ہو 50 جوڑی کپڑے دیے, کیا 50 جوڑی پہنے کی؟ وہ لوگوں کی الماریاں بھری ہوئی کپڑوں سے, الماریوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں, اور برتنوں سے لوگوں کے گھر بھرے ہوئے ہیں. فرنیچر رکھنے کی جگہ نہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے. ان کو نقد دے دیں, اتنا سونا لے کر ان کو دے دیں ہدیے کے طور پر. سونا خرید کر ان کو ہدیے کے طور, رواج کے طور پر نہ دے سونا بھی, تاکہ دوسروں کے لیے مشکل ہو جاوے. حضور علیہ السلام کے یہاں تو سادگی ہے, اور مہر کا بھی اتنا اعلیٰ معیار نہ بناوے کہ وہ مہر مصیبت بن جاوے. ہاں, مہر فاطمی کی ڈیمانڈ کرنا کوئی سنت نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام کے بہت سے نکاح ہیں, اس میں یہی مہر نہیں, ایک ہی مہر. بہت معمولی مہر پر بھی آپ کا نکاح ہوا ہے, اور صحابہ کے نکاحوں میں بہت معمولی مہر پر نکاح ہوئے. اس کو معیار نہ بناویں. کوئی خوشی سے دے دے حرج نہیں ہے, لیکن اس کو ڈیمانڈ نہ کریں. گزشتہ 2 سال پہلے ایک نکاح ہوا تھا. ایک عورت بیچاری بیوہ, اس کے 2 لڑکے تھے. ایک لڑکے کا مہر فاطمی انہوں نے زبردستی طے کروایا, دوسرے کے وہاں بھی زبردستی طے کروایا. اب وہ عورت زکات کے پیسے مانگ رہی ہے مہر دینے کے لیے کہ میرے پاس تو ہے نہیں, کوئی لڑکی دیتا نہیں تھا, اور مہر فاطمی پر میں نے طے کر لیا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے, مجھے زکات دو تاکہ میں مہر دوں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جیسے ہمارا پرانا عرف تھا کہ اللہ کا فضل تھا, معمولی مہر پر 1000 کی مہر ابھی تک چل رہی تھی. لیکن چونکہ چاندی کا بھاؤ بڑھا تو علماء نے ایک تحریک چلائی کہ بھئی مہر کچھ بڑھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر آدمی جو ہے مہر فاطمی کے ڈیمانڈ کرنا شروع کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کوئی خوشی سے دے دے ٹھیک ہے, لے لے, باقی اس کو ڈیمانڈ بنا کر نکاح کو مہنگا نہ کرے. ابھی بھی اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں نکاح آسان ہے. اکثریت وہ ہے ہماری جو سادہ نکاح کرتے ہیں اور کم مہر میں نکاح ہو جاتا ہے. ورنہ بعض وہ مسلمانوں کے علاقے ہیں جہاں صدیوں سے اسلام ہے, لیکن ان کے وہاں نکاح اتنا مشکل ہے کہ 30 سال سے پہلے بچی رخصت ہو کر نہیں جا سکتی. 35 سال سے پہلے بچی رخصت نہیں ہو رہی ہے. آدمی 50 سال کا ہو جاتا ہے, نکاح نہیں ہوتا, کہ انتظام نہیں ہوا جہیز کا. اس لیے ایسی چیزوں کو اللہ کے واسطے فروغ نہ دیں. اپنی نسلوں پر رحم کریں, اپنی اولادوں پر رحم کریں. بھائی ہمیں کسی کی بیٹی لانی, اپنی بیٹی دینی بھی ہے, اپنی بیٹی دینی ہے, کسی کی ہمیں بھی لانی ہے. دونوں طرف سادگی ہوگی, دونوں کو آسانی ہو جائے گی, دونوں کو آسانی ہو جائے گی. اس لیے رسومات کو جگہ نہ دے. اس میں بڑا حصہ عورتوں کا ہے. مسجدوں میں اس کے بیانات ہوتے ہیں. بہت سے مرد حضرات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں لیکن کیا کریں, عورتیں مانتی نہیں ہیں. ہماری دادی نہیں مان رہی, نانی نہیں مان رہی, بیوی نہیں مان رہی ہے. یہ کوئی ضد کرنے کی چیز نہیں ہے. اس میں کوئی ناک کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی اور بہت لمبی ہو تو ایک مرتبہ کٹوا دے تاکہ زندگی پر آسانی ہو جائے. یہ کوئی ناک کا مسئلہ نہیں, اللہ رسول کا مسئلہ ہے. قیامت میں خدا کو منہ دکھانا ہے. اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی. جس دن ہمارا کوئی وکیل ہماری وکالت نہیں کر سکے گا, جس دن ہمارا کوئی دفاع نہیں کر سکے گا, جواب بھی اللہ کے وہاں ہے. اللہ کی کورٹ میں انصاف ہوگا. وہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی رعایت کرنے میں ہم اللہ کے مجرم قرار دیے جاویں اور اللہ کے نافرمان بندوں بندیوں میں ہمارا شمار ہو جاویں. ان رواجات کو اپنے گھروں میں جگہ نہ دیں. سادگی کے ساتھ جو معمولی سا ہدیہ تحفے کے طور پر دیں. اپنا داماد ہے, آپ ہدیہ دے سکتے ہیں. آپ کی بہو ہے, آپ ہدیہ دے سکتے ہیں. ہدیے کو ہدیے کے طور پر دیں. ہدیہ لوگوں کو دکھایا نہیں جاتا. ہدیہ تو بند مٹھی میں دیا جاتا ہے کہ جس کو دینا ہے اس کو خوش کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے. تو جس کو دیتے ہیں بند مٹھی میں دے دیں ان کو. اپنا داماد ہے, اپنے داماد کو ضرور دیں. اپنی بیٹی ہے اس کو ضرور دیں. اپنی بہو ہے اس کو ضرور دیں, لیکن اس کو ہدیہ بنا کر دیں. اس کو لمٹ میں دیں, حد میں دیں. جہیز بنا کر نہ دیں, رواج بنا کر نہ دیں.
اور اس کو کوئی مخصوص شکل میں نہ دیں کہ بھئی یہ پلنگ دینا ہے، فرنیچر بنانا ہے، روم سجانا ہے، اس شکل میں نہ دیں، بلکہ ایسی شکل میں دے کہ جو ان کو مستقبل میں کام لگے. آپ نے روم سجا کر 50,000 کا خرچہ کیا، کیا کام لگے گا ان کو کیا کام لگے گا؟ آپ نے 2 لاکھ کا فرنیچر بنا کر دے دیا، ارے بھائی 25,000 کے فرنیچر میں بھی گھر تو بچ سکتا تھا کہ 10,000 کی پلنگ آ گئی اور 10,000 کی ایک کباٹ اور تجوری دے دی ان کو تاکہ ان کا سامان اس میں رکھ دیا گیا تو 20,000 میں کام ہو سکتا ہے. وہ کام آپ 2 لاکھ میں کر رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی ہے؟ لیکن دیکھا دیکھی. اللہ سے ڈریں، اللہ سے ایسی چیز دیں جو ان کو کام لگے. اتنا نقد پیسہ دے دیں ان کو کہ بیٹی اگر ہم پہلی بیٹی میں ہم نے 2 لاکھ خرچہ کیا تھا، ہم آپ کو بھی اتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں، آپ 50,000 میں اپنا سامان خرید لو، یہ 1.5 لاکھ روپے نقد لے جاؤ، اس سے کوئی زمین خرید لینا، کچھ سونا لے لینا تاکہ آپ کو زندگی میں کام لگے. وہ عقل مندی سے کام لیں اور رواج بنا کر نہ دیں. زیادہ بھیڑ جمع نہ کریں. منگنی میں کیا مسئلہ ہے بھیڑ جمع کرنے کا؟ 2 مرد وہاں سے چلے گئے، 2 مرد یہاں کے بیٹھ گئے، 4 نے درمیان میں طے کر لیا، مسئلہ حل ہو گیا. جمع نہ کرے. اس میں شادی میں کوئی بھیڑ کا جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بھیڑ جمع نہ کرے. منڈپ باندھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے منڈپوں کے خرچے ہزاروں میں جا رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اور پھر منڈپ باندھ کر اس میں ناچ گان اور بے حیائی بدتمیزی. یہ تو گویا کہ ہم اپنے گھر میں باقاعدہ 3 دن کے لیے ہم اپنے گھر کو کلب بنا رہے ہیں. کلب کہ یہاں اب ہم دعوت دے رہے ہیں محلے کے جوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو کہ آؤ ناچو کودو زنا کرو. یہ ہم اپنے گھر کو اس کا سینٹر بنا رہے ہیں. سارا وبال اس گھر والوں پر آئے گا جنہوں نے منڈپ باندھ کر ان کو بلایا ہے. اور جتنے گناہ اس منڈپ میں ہوں گے ان سب کا وبال اس گھر پر آنے والا ہے. میں نے بارہا کہا کہ اللہ کے وہاں دیر ہیں، اس کے وہاں ڈھیل ہیں، اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے. ان چیزوں سے بچیں. منڈپ نہ باندھے. کیا ضرورت ہے منڈپ باندھنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ منڈپ باندھیں گے بھیڑ زیادہ جمع ہو. اللہ کا فضل ہے بڑی بڑی مسجدیں ہیں ہمارے پاس، مجمع ہمارا زیادہ ہے، مسجد میں جائے گا اور نکاح تو مسجد میں ہوتا ہے. اگر ہمارے کوئی باہر کے مہمان ہیں تو محلے کے 1-2 گھر والوں سے بات کر لیں کہ بھائی 1 دن کے لیے آپ اپنے گھر کے 2 کمرے ہمیں دیں. محلے میں کسی کا بڑا مکان ہے، بڑے مکان والوں کے پاس چلے جاوے کہ آپ کا مکان بڑا ہے، آپ کے 2-4 کمروں کی ہمیں 1 دن ضرورت رہے گی. باہر سے ہمارے 5-10 مہمان آ رہے ہیں، ان کو ٹھہرانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، ٹھیک ہے. باقی یہاں رہنے والوں کو کھلانا کوئی عقل مندی نہیں، نہ وہ کوئی عمل ہے شادی کے دن کھلانا. بھائی محلے کے لوگ ہمارے گھر کھا رہے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ آج ہمارے گھر شادی ہے، وہ ہمارے تعاون بھائی تمہارے کوئی مہمان آوے تو ہم گھر لے جائیں گے. ہاں ولیمہ سنت ہے تو ولیمہ جو ہے اس کی سنت ایسی ہے کہ ایک موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نکاح کیا، سفر میں رخصتی ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی جس کے پاس جو ہے لے کر آ جاؤ. کوئی کھجور لایا، کوئی گھی لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی شہد لایا. زمین میں گھڑا کھودا اور اس پر ایک چمڑا بچھایا، یعنی اس کو ایک برتن بنا دیا، گھڑا کھود کے چمڑا اندر ڈال کے اور یہ سارا اندر رکھ کر اس کو اچھی طرح ہلا دیا اور حلوہ بنایا. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ آؤ تمہاری امی کا ولیمہ کھا لو، اور ولیمہ ہو گیا. تو ولیمے میں بھی دیگے پکانا ضروری نہیں ہے. ولیمے میں اپنے گھر کے 5-10 بھائی بہنوں کو بلا لیا، بھائی بہنوں کو بلا کر کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا، ولیمہ ہو گیا. ورنہ کوئی اچھی چیز پر بھی برے طریقے سے جمع ہونا جائز نہیں ہے. مسجد میں عورتوں کو نماز کہہ رہا ہے کہ نماز تو فرض ہے، نماز فرض ہے، مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، با جماعت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. پھر بھی علماء نے قرن اول سے ہے تو عمر کے زمانے سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، حالانکہ نماز پڑھنے کے لیے آنا تھا ان کو. بغیر محرم کے حج فرض ہیں، لیکن بغیر محرم کے عورت حج میں نہیں جا سکتی. اس پر چاہے حج فرض ہے، اس کو محرم زندگی بھر نہیں ملا اور مر جائے گی، وہ گنہگار نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا محرم نہیں تھا ساتھ میں جانے والا. تو پھر شادیوں میں جمع کرنا اس کے اللہ کے واسطے گزارش. یہ بات آئے گی بار بار کہ ہم نے کھایا ہے، لوگوں کا کھلانا پڑے گا، ہم نے لوگوں کو دیا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ ارے اللہ آپ کو برکت والی روزی دے دے گا. اللہ کے لیے سب کو جو دیا ہے وہ ہدیے کی نیت کر لو کہ ہم نے جو دیا ہدیہ ہے. اب ہمارے گھر میں نکاح ہوگا، ہم کسی سے کچھ نہیں لیں گے. ہاں نکاح کے علاوہ لوگ کوئی ہدیہ دے گا تو ہم اس کو قبول کریں. بھائی ہدیہ دے رہے ہیں، بہن دے رہی ہے، ماموں دے رہے ہیں، خالہ، اس کو ضرور لیں. باقی اس قسم کے رسم و رواج کو ختم کریں. منڈپ باندھنا اور منڈپوں میں ناچنا کودنا اور راستے روکنا کتنی عام ایذا ہے. یہ کتنی عام ایذا ہے کہ منڈپ باندھ کر راستے بند کر دیے ہیں.
لوگ پریشان ہو رہے ہیں 2 دن تک 3 دن تک، اور ذرا شرم نہیں ہے، ذرا حیا نہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا ان کو کہ بھئی راستہ کھول دو. یہ تو دادا گیری اور ظلم ہے، خالی بے حیائی نہیں، ظلم ہے، ظلم. اور ظلم اللہ کے وہاں برداشت نہیں کیا جاتا ہے. راستے نہ روکیں، یہ اللہ کے راستے ہیں، لوگوں کے واسطے ہیں. وہ راستہ کوئی 1 منٹ کے لیے کسی کو حق نہیں کے راستے. نماز پڑھنے کے لیے راستہ نہیں روک سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی راستہ نہیں روک سکتے ہیں. لوگ مسجد میں آوے، اپنی جگہ بناوے، جگہ نہیں ہے تو دوسری جماعت کر لے مسجد میں. اس کی فقہا نے اجازت دے دی کہ بھئی دوسری جماعت کر لی جاوے، لیکن راستہ روکنے کی اجازت نہیں دی نماز پڑھنے کے لیے. تو شادی کے منڈپ میں بے حیائی کرنے کے لیے راستہ روکیں گے؟ اللہ کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں. جتنے بھی رواجات ہیں، جو رواج ہے سنت پر لاوے. اگر سادگی کی نیت کر لی اور حضور کے اتباع کی نیت کر لی ہے تو انشاءاللہ یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. اس لیے اس سے بچیں. منگنی کے زمانے میں فون نہ دیں لڑکے لڑکیوں کو. اگر ہیں لڑکی کے پاس تو لے لیں. جوان بچیوں کو فون کی کیا ضرورت ہے؟ سوائے فساد کے کچھ نہیں ہے. اپنی بچیوں کو فون نہ دیں، ان کو سمجھا بجھا کر لے لیں. نہ مانے تو زبردستی لے لیں. پہلے سمجھاوے بجھاوے، نہیں مانتے ہیں زبردستی ان سے لے لیں. بھائیوں سے میری گزارش ہے، ماؤں سے گزارش ہے، دادیوں نانیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں پوتیوں سے ان کے ہاتھ سے فون لے لیں. یہ سوائے ان کو فساد کے راستے پر لے جانے کے اور کچھ نہیں ہے. ان کو فون نہ دے. منگنی کر کے اپنے داماد کو فون نہ دے. اپنے گھر کے کسی کا نمبر سختی سے کہیں منگنی کرنے والوں سے کہ بھئی دیکھو منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں ہے. آپ کی بیٹی ہمارے گھر نہیں آئے گی اور ہمارا بیٹا آپ کے گھر نہیں آئے گا. آپ کے یہاں شادی ہوگی تو مسجد میں شریک ہو جائے گا، آپ کے گھر نہیں آئے گا. عید کا دن ہوگا، منگنی کا دن ہوگا، آپ کے یہاں جنازہ ہوگا تو جنازے میں شریک ہو جائے گا وہ. اور آپ کے گھر جنازہ ہوگا تو ہماری بیٹی نہیں آئے گی، ہم آئیں گے تعزیت میں. جنازے کے بھائی ہماری دادی بیمار ہے، آخری ان کا منہ دیکھنے کا ہے تو بہو کو لے جائے، پھر ان کی تمنا ادھور. ارے ان کی تمنا تو ابھی کلمے کی کراوے، ابھی تو کلمہ تلقین کرنے کا وقت ہے، بہو دکھانے کا وقت ہے یہ. تو اس لیے لے جا رہے ہیں. اور بہو دیکھنے کے لیے اب ان کے گھر کے لڑکے جمع ہوئے ہیں کہ ابھی آنے والی ہے وہ، اور لڑکے کے دوست جمع ہو رہے ہیں کہ اس کی بہو آ رہی ہے ابھی. بے حیائی کے تماشے ہیں سارے. اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریں، حیا کریں. منگیتر ابھی جو ہے وہ نکاح میں نہیں گئی ہے، وہاں تک وہ نہ بیوی ہے نہ وہ اس کا شوہر ہے. نہ ان کو فون دے، نہ فون سے بات کرنے کی اجازت ہے، نہ وہ ایک دوسروں کو اب دوسری بار دیکھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ منگنی کرنے کے واسطے دیکھا، دیکھ لیا، ایک نظر دیکھنے کی جو اجازت ہے، اس کے بعد اب ایک دوسروں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے، خوشی غمی میں ایک دوسروں کے شریک نہیں ہو سکتے. اس لیے اس کی کوشش کریں. ابتدا اچھی ڈالیں، بنیادیں اچھی ڈالیں. شادی کے بعد کے جو رواج، شادی میں جو رسم و رواج ہے اس سے پرہیز کریں. شادی کے بعد، شادی کے دنوں میں ناچنا کودنا گانا سنگیت بجانا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کہ میں سنگیت کو مٹا دوں دنیا سے. سنگیت اور موسیقی کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. اور ویڈیو بنانا، تصویر لینا ہمارے فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے، حرام کام ہے یہ. اور فضائل میں بھی روایت ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن سب سے پہلے تصویر والوں کو چن چن کر جہنم میں ڈالے گا. ان سے کہا جائے گا جو تصویریں تم نے بنائی اس میں جان ڈالو. اتنا بڑا جرم ہے. ہاں فوٹو نہ لیں موبائل میں، نہ بچوں کے نہ بچیوں کے. یہ جائز کام نہیں ہے. کوئی کام عام ہو جانے سے جائز نہیں ہو جاتا ہے. ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے. اور یہ بے حیائی کی حد ہو گئی، بے حیائی کی حد ہو گئی کہ لڑکی رخصت ہو رہی رات میں 12 بجے اس کا ویڈیو بن رہا ہے. ذرا تو شرم کریں. آج سے 10 سال پہلے تک ہمارے یہاں کا عرف یہ تھا کہ رات میں 12 ساڑھے 12 بجے جب سب لوگ سو جاتے تھے، پورا محلہ سو جاتا تھا، جس بچی کو رخصت ہونا ہے اس کے گھر کے سب لوگ سو جاتے تھے، تو چپکے سے 2 عورتیں آ کر سامنے شوہر کے وہاں سے اس عورت کو رات کے اندھیرے میں رکشے میں بٹھا کر یا گاڑی میں بٹھا کر چپ چاپ لے جاتے تھے. اس گھر کے اس شوہر کے بھائیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج ہمارے بھائی کی رخصتی ہے. اس لڑکی کے بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج ہمارے بہن کی رخصتی ہے. اس طرح رخصت کرتے تھے اتنی حیا کے ساتھ. لڑکیوں میں اتنی حیا تھی. اور رات گزار کر وہ لڑکی جو ہے رات کے اندھیرے میں واپس اپنے گھر آ جاتی تھی اتنی حیا کے ساتھ. وہ شرم محسوس کرتی تھی اس میں کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آج اس کی رخصتی ہوئی ہے. اور اب یہ نظارہ دیکھنے مل رہے ہیں کہ رات میں 12 بجے پورا ہجوم جا رہا ہے. اللہ کے واسطے شرم کریں، اپنی پرانی چیزوں کو یاد کریں. جو اچھائیاں اور خیر ہمارے پچھلوں میں تھی اس کو باقی رکھیں، اس کو باقی رکھیں. حیا کے معیار میں باقی رہیں.
ویڈیوگرافی کرنا، اس طرح باہر گھومنا اور اس طرح لڑکے لڑکیوں کا اختلاط، یہ بے حیائی کی حد ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے، یہ انسانی صفت نہیں ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ شادی کے بعد گھومنے پھرنے سے پرہیز کریں، ہوٹلوں میں جانا، اپنے گھر میں اچھا پکا کے کھاویں، خود کھاویں، بچوں کو کھلاویں، تھوڑا زیادہ پکا کر پڑوسیوں کو کھلاویں، اور ہزاروں روپے ہوٹلوں میں برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچاویں، گھر کے ماحول میں رہیں۔ اگر شومیہ بیوی جانا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں میں جاویں، پھوپھی کا تعارف کراویں، خالہ کا تعارف کراویں، بہن کا تعارف کراویں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا تعارف اس وجہ سے کراویں کہ ان سے صلہ رحمی ہے، ہماری بیوی ان کو پہچانے، یہ گھر آوے تو ان کا اکرام کرے، استقبال کریں، صلہ رحمی زندہ ہو، تعلقات بڑھیں۔ باقی ہوٹلوں میں گھومنا پھرنا، ادھر ادھر کے چکر کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاویں۔ ہاں، نکاح کے موقع پر ہونے والی رسومات سے، نکاح پڑھ کے آ کر جب لڑکا آتا ہے اس کی ماں بہنیں راستے روک رہی ہے، یہ ساری چیزیں جاہلیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے آ کر جاہلیت کو دنیا سے ختم کیا اور دنیا کو ایک نورانی طریقہ دیا، ایک نورانی طریقہ دیا جس میں نکاح ہو، خوشی ہو، غمی ہو، عید ہو، ان سارے موقع پر اللہ کی رحمتیں اتروانے کا راستہ دیا۔ اگر ہم اس کو حضور والے طریقے پر باقی رکھیں گے، اللہ کے حکم پر رکھیں گے، تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں آئے گی، اور حضور کے طریقے کے اتباع کی وجہ سے آپس میں محبتیں ہوگی، مودتیں ہوگی۔ صبر کا سبق لے کر بہو آئی ہے، محبت سے رہے گی، لڑائیاں نہیں کرے گی، وہ جھگڑے نہیں کرے گی۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ بیٹیوں کو یہ سکھاویں کہ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ کوئی تکلیف پڑ جاوے تو صبر کے ساتھ اللہ سے کہیں، شکایت نہ کرے اس کی۔ اپنے خاندان والوں کی، بہو اپنے ساس کی، اپنے خسر کی عزت کریں، اپنے شوہر کی عزت کریں، اس کو اپنے سر کا تاج سمجھیں، اس کی خدمت کریں، اس کے سامنے باندھی بن کے رہیں۔ یہ وصیت نصیحت ہے اس کے ساتھ ہو تاکہ ان کی زندگیاں سازگار ہو۔ انشاءاللہ اگر ان رسوم و رواج کو ختم کر کے سنت والی زندگیوں کو گھروں میں، خاندانوں میں، اپنے نکاحوں میں، خوشی غمی میں لانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، تو گھروں میں عافیت آ جائے گی اور ہم لوگوں کے لیے مثال بنیں گے۔ ابھی تک بھی اللہ کا فضل ہے کہ پرانی کچھ ہماری قوم کی قربانیاں اور کچھ ان صفتوں کی وجہ سے آج بھی دنیا بھر میں جاتے لوگ یاد کرتے ہیں، ان صفتوں سے یاد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے یہاں آئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا، آپ کے یہاں یہ خوبی دیکھی، آپ کے یہاں یہ خوبی دیکھی، آپ کے یہاں کے لوگوں نے ایسی خدمت کی، آپ کے یہاں ایسے اجتماعات ہوئے، آپ کے ہاں ایسے تعلیم کا، ایسے مکاتب کا ماحول ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو باقی رکھیں، لوگوں کے اس حسن زن کو باقی رکھیں، وہی اچھی چیز ہمارے یہاں سے پھیلے، بلکہ ہم اس کے لیے عملی نمونہ بنیں۔ ہمارے گھر، ہمارے محلے، ہماری بستیاں، ہماری اولادیں، ہماری لڑکیاں، ہمارے جوان لڑکے لڑکیاں اس میں دنیا کے لیے نمونہ بنیں، اس کی مزید کوشش کریں کہ جو پچھلا ریکارڈ اچھا ریکارڈ ہے کہ لوگوں کی نظر میں ہماری عزت اور قدر ہے، ہمارے یہاں کی دینداری کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اور ہمارے عورتوں کی خدمت کے جذبے کی وجہ سے اس میں مزید اضافہ ہو، اور اللہ کی نظر میں بھی ہماری یہ خدمتیں اور ہماری یہ محنتیں، کوششیں قابل قبول ہو کر اللہ ہم سے راضی ہو کر قیامت کے میدان میں وہ کہہ دے کہ یہ ہمارے بندے بھلے بندے ہیں، محنت کر کے آئے ہیں، کام کر کے آئے ہیں، دنیا میں خیر کا ذریعہ بن کر آئے ہیں، اور اللہ ہمارا اکرام کر دے، استقبال کر دے۔ اس کی ہم کوشش کریں۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ علماء اپنی سطح سے مسجد کی سطح پر انفرادی اجتماعی محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے۔ جب تک عورتیں اس محنت میں شریک نہیں ہوگی وہاں تک یہ چیز قابو میں نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، یہ اور اس کے علاوہ جو کچھ اور ہے، جو سنت کے خلاف ہیں، وہ ہماری کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش، آپ بھی اس کی کوشش کریں، اپنے اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنی جان پہچان والوں میں، جہاں شادی ہو، منگنی ہو یا دیگر زندگی کے جن امور سے متعلق مذاکرہ ہوا اور جو باتیں مذاکرے میں آنا رہ گئی لیکن آپ ہم سے زیادہ جانتی ہو، تو اس میں آپ خود خیر کی داعی بنیں، ایک دوسروں کو سمجھاویں، سمجھانے میں کمی نہ کریں، ہاں محبت سے سمجھاویں، تانے نہ دیں، محبت سے سمجھا۔ ہم بھی پاک صاف نہیں ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں، دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھ کر ان سے بات کریں کہ ہم سے تو آپ اچھے ہی ہو، تم نماز کے پابند ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا۔ آپ کا گھر تو قربانی والا گھر ہے، آپ کا گھر علم والا گھر ہے، آپ کے دادا دادی تو بڑے نمازی تھے، پرہیزگار تھے، آپ کا گھر کی چھاپ اچھی ہے، ان کی قدر عزت کے ساتھ، ان کے احترام کے ساتھ بات کریں اور جم کر بات کریں۔ عورتیں سمجھاوے ایک دوسروں کو، اس میں مایوس نہ ہو، لوگ ناراض ہو جائیں گے اس کی پرواہ نہ کریں،
تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے. شادی کے مہینے پہلے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, اسی وقت سے سمجھانا شروع کریں. مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو, 2 رکعت پڑھیں, دعا مانگے کہ اللہ ان کے دل میں تو بات ڈال دے, ان کو سادگی پر لیا. اور دیگر جس قسم کے خرافات ہیں, رسومات ہیں, تو ان رسومات میں ایک دوسروں کو روکنے کی بات کریں. خیر کی دعوت دیں, نماز پڑھنے کی, ذکر کرنے کی, قرآن پڑھنے کی, پردہ کرنے کی, جوان بچیوں کو سمجھاویں, بچوں کو پڑھانے کی, بچوں کی تربیت کی دعوت دیں. جو یعنی شادی شدہ جوڑوں میں جھگڑے ہیں ان بچیوں کو سمجھاویں. مرد نہیں مانتے, کوئی ماں ہے, کوئی بہن ہے, کوئی پھوپھی ہے, کوئی خالہ ہے, وہ ان کو سمجھاویں. ناچاکیاں ہیں, آپس میں ایک دوسروں کو خیر کے داعی بنیں, خیر کی بات کریں, جہاں کہیں اچھی بات کریں, ہمدردی سے بات کریں. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے سب اس کام میں لگ جائیں گے تو یہ مسئلہ منٹوں میں حل ہو جائے گا, دنوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر سب یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کیا کرے, کوئی مانتا تو ہے نہیں, کیا کرے کوئی سمجھتا تو ہے نہیں, اچھے لوگ ایسا کرتے, ہم کیا کریں, تو اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ بات ویسی رہے گی, یہ برائیاں بڑھتی جائے گی. اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے, بھائیوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس کو اپنے اپنے ماحول میں, اپنے گھروں میں خوب اس کو ختم کرنے کی اپنے بس کی محنت کریں. روزانہ جو ہے عام دنوں میں سال بھر اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کریں, صحابہ کے واقعات سناویں, ذکر و تلاوت, عبادت اور اعمال کی فضا بنے, اس کی کوشش کریں. محلوں میں جو چارپائیاں لگتی ہیں, باہر کھاٹوں پر, ہوٹلوں پر جو عورتیں بیٹھتی ہیں, ان کو سمجھائیں کہ بیٹا اندر چلی جاؤ. یہ جتنے پیسے شادیوں میں خرچ کرتے ہیں, اپنے چھت پر ایک کمرہ بنا دے کھلا ہوادار, تاکہ پردہ بھی ہو, ہوا میں بیٹھنا بھی ہو, سونا ہو تو سو بھی سکے, کسی طرف سے کوئی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے. پرانے جو پردے والے علاقے ہیں یو پی وغیرہ میں, جو پرانی تہذیب ہے, اس میں یہ چیز ہے, جن کا چھوٹا گھر ہوتا ہے وہ گھر کی چھت پر 4 دیواری اونچی بنا لیتے ہیں تاکہ اوپر عورتیں بیٹھ سکیں, اور جن کا بڑا گھر ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں اونچی دیوار کا 10-12 فٹ کا, تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور ماں بہنیں اپنے ہی گھر میں اپنی ضرورتیں پوری کر لیں. تو اس لیے اس کی کوشش کریں, ایک دوسروں کو سمجھاویں. نماز عام ہو اس کی کوشش کریں, کوئی بے نمازی نہ رہے. ان شادیوں منگنیوں میں دیکھتے ہیں کہ بن سج کر اب وہ عورت گئی ہے تو اثر سے لے کر عشاء تک, اور عشاء کے بعد دیر تک جاگے ہیں تو فجر بھی 4-4, 5-5 نمازیں نمازی عورتوں کی قضا ہو جاتی ہے, اور جو نہیں پڑھتی ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں سے توبہ کریں. نماز کا چھوٹنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی زمین پر سب سے بڑا گناہ کفر شرک کے بعد نماز چھوڑنا ہے. تو اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے ماحول میں اس کی دعوت دیں. گھروں میں تعلیم کے راستے سے ایک فضا بنانے کی کوشش کریں. محلوں میں ہفتہ واری تعلیمیں ہوتی ہیں تو وہاں شریک ہوں. 15 دن میں اکثر جگہوں پر بیانات ہوتے ہیں علماء کے ذریعے سے, وہاں شریک ہوں, تاکہ دین کی باتیں ہمارے کہنے سننے کا جتنا ماحول بنے گا انشاءاللہ اس راستے سے برائیاں اللہ پاک اس کو ختم کر دے گا. ہاں, دعوت کے راستے سے, دین کی محنت کے راستے سے کفر و شرک ختم ہوا ہے دنیا سے. یورپ اور امریکہ کی لڑکیاں پردے میں آ گئی, وہاں خرافات کی انتہا نہیں تھی, وہاں حضور کا طریقہ زندہ ہو رہا ہے. اللہ کی ذات سے امید, ہمارے پہلے سے ہمارے پچھلوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, پہلے ہی سے محنتیں چل رہی ہیں. مردوں نے محنت کی ہیں, عورتوں نے محنت کی ہیں. اللہ پاک کسی محنت کو رائے گا نہیں کرتا. تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے تو شیطان جگہ بنا لیتا ہے. نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہماری جو غفلت ہوئی ہے اس پر ہم سب معافی مانگے اللہ سے, سب توبہ کریں. ہم سب توبہ کریں کہ اللہ ہماری بھول ہوئی, ہماری غفلتیں ہو گئی ہیں کہ ان باتوں میں ہم نے اب تیرے دین کا, حضور کے طریقے کا خیال نہیں رکھا, اور یہ ہم سے غفلت ہوئی ہے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, ہماری پوری قوم کو معاف کر دے, اور پوری امت کو یا اللہ معاف کر دے. جہاں جہاں یہ برائیاں اور جرائم نے جگہ لی ہیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما کر اب آگے ہمیں تیری مرضی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اس کے لیے ہر فرض نماز کے بعد دعا بھی مانگے, اور بھی جو مواقع ہیں موقع ملے اللہ سے مانگے بھی, صدقہ بھی دیں, اور سمجھنے سمجھانے میں بھی کمی نہ کریں. انشاءاللہ اگر یہ رخ اختیار کیا گیا تو یہ ساری برائیاں اور جتنے قسم کے رسومات اور رواج ہیں اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے ختم کرے گا, اور ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک دین کی وہ اصل شکل اللہ پاک نصیب کرے گا جو اللہ چاہتا ہے. اس کے لیے اس کی نیت بناوے, ارادے کریں, عزائم کریں, اور یہ عزائم کے ساتھ ان ارادوں کے ساتھ اپنے گھروں پر جاوے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسٹیج میں پوائنٹ باقی رہ گیا اسے نے جو شادی ہو مولانا امام نے اطلاع دے. کچھ چیزیں جو علماء کرام نے جمع کی تھی, کچھ چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں. ایک بات ابھی مزید یہ کہ آج کل جو شادی میں سٹیج بناتے ہیں, دلہا دلہن کو بٹھاتے ہیں, مرد عورتیں وہاں جمع ہوتی ہیں. یہ تو ایک زمانے میں فلمی لوگ کرتے تھے خالی,
اور اس کو لوگ برا کہتے کہ کیوں کھوٹو قوم کر اپنی زبان کے بھاڑے باڑی ابھی بیخے لوگوں قومی تماشا کریں. تو ایسا لوگ کہتے تھے اور ایسا کہنے والی ابھی بھی موجود ہیں کہ کتنی بے حیائی ہے. تو ایسا کام ہم اپنے گھر میں کریں یہ بالکل زیبا نہیں دیتا, ہم زیبا نہیں دیتا بالکل. بس اگر ہم اس بنیاد پر آتے ہیں کہ سادگی اختیار کرنی, حضور والا طریقہ اختیار کرنا ہے, تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک نیت کر لیں کہ سنت کو اختیار کرنا ہے, بس ایک نیت کر لیں کہ سنت والا طریقہ لانا ہے. حضور کا جو طریقہ ہے, حضور نے اپنی بیٹی جو سب سے لاڈلی بیٹی, جنت کی عورتوں کی سردار, جن کے بارے میں حضور کہتے تھے کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس اپنے جگر کے ٹکڑے کو, جگر پارے کو, جنت کی عورتوں کی سردار کا نکاح جس طرح حضور نے کیا ہے, یہ ہمارے لیے سیمپل ہے, یہ ہمارے نمونہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتوں اور ہماری بچیوں کا حشر حضرت فاطمہ کے ساتھ ہو جاوے, تو ہم ان کے نکاح ان کے جیسے کروا دیں. کم از کم اتنا تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو آپ کی طرح رخصت کیا تھا, اپنے ساتھ کر لو. ایک نیت کر لیں تو انشاءاللہ سارا فساد ختم ہو جائے گا. اور سادگی, اس پورے طریقے میں سادگی. اور فاطمہ جیسی زندگی گزروانے کی نیت کر لے اپنی بیٹیوں سے. ان کو یہ کہتے ہیں ان کے جیسی زندگی گزارنی ہے. اتنا جو مجاہدہ تو اللہ نہیں کروائے گا کہ کئی دنوں کے فاقے ہو جاتے تھے, لیکن کبھی لڑکی شوہر کی یا ساس کی شکایت لے کر گھر نہیں آئے گی. حضرت فاطمہ کبھی حضور کے گھر نہیں آئی, شکایت لے کر نہیں آئی. ایک مرتبہ حضرت علی ناراض ہو کر چلے گئے, کوئی بات ہوئی تو ان کو ناراضگی ہو گئی, وہ گھر سے چلے گئے, مسجد میں جا کے زمین پر لیٹ گئے. حضور علیہ السلام اچھا خود خسر گئے, داماد کو سمجھا کے لے جا کے ان کا جھگڑا ختم کر دیا کہ جاؤ محبت سے رہو, مسئلہ ختم ہو گیا. کیونکہ خسر نے وہ رول ادا کیا جو ان کو کرنا تھا. ہمارے یہاں تو لڑکی آئی شکایت لے کر تو خسر داماد کو گالیاں دیتا ہے, اس کو فون کر کے. تو محبت بڑھے گی کہ گھٹے گی, جھگڑا بڑھے گا کہ گھٹے گا. حضور علیہ السلام والا رول ادا کریں اور اپنی بچیوں کو اس ترتیب پر لاوے. نکاح میں وہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بیٹیوں کے نکاح حضرت فاطمہ والے طریقے پر کر دیں گے. تو انشاءاللہ مسئلہ آسان ہے, غریب کے لیے بھی آسان ہے, مالدار کے لیے بھی آسان, ابھی بھی آسان ہے, ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بھی آسان ہے. کوئی مسئلہ گھر میں ہوا ہے تو اس طریقے پر لاوے. بلکہ یہ اسٹیج تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے گھر کے آگے منڈپ بندھے وہ بھی ہمارے لیے زیبا نہیں ہے. کہ ایسا منڈپ جو بے حیائی کی کلب بنے 3 دن کے لیے ہمارا گھر کے آنگن. کیا یہ دن دیکھنے کے لیے بچی جوان بنائی تھی, اس دن کو دیکھنے کے لیے لڑکے کی تاریخ لی تھی کہ ہمارا گھر کلب بن جاوے 3 دن کے لیے اور بے حیائی کا اڈا بن جاوے. اس لیے آپ بہنوں سے ہماری گزارش ہے, نیت کر لو کہ سادگی کے ساتھ کرنا ہے. اگر ہمارے 2-5 مہمانوں کے لیے ضرورت ہے, محلے میں 1-2 مکان والوں سے بات کر لو, بھائی آپ کے مکان میں ہمارے 2-4 مہمان ٹھہر جائیں گے, تو اس میں ان کو اپنا نکاح کر اسی کی کوشش کریں. اور یہ باہر کلبوں میں اور یہ کیا کہتے ہیں پارٹی پلاٹوں میں جانے کا بھی رواج نہ بناوے اللہ کے واسطے. ہاں, اللہ کے لیے ان چیزوں کو ختم کریں. شادی کو اتنا زیادہ مشکل نہ بنا دے کہ مشکل ہو جاوے. جیسے ہمارے آسان ہے کہ 14, 15, 16 سال کی بچی رخصت ہو جاتی ہے, وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سادہ ہے. ورنہ 16 سال کی بیٹی کہاں رخصت ہوتی ہے آج کے زمانے میں, وہ تو ابھی باپ کے سر پہ درد بنی ہوئی ہوتی, وہ باپ کی نیند حرام کیے ہوتے رات میں کہ کب جائے گی اپنے گھر سے. اور اللہ نے فضل فرمایا ہمارے اوپر یہ کہ ابھی تک شادیاں آسان ہو رہی ہیں, زیادہ لمبی عمرہ نہیں ہو جاتی لڑکیوں کی. وہ اسی وجہ سے ہے کہ پرانے سادہ طریقوں میں ہم محفوظ ہیں. تو نئی ان چیزوں کو جگہ دے کر اللہ کے لیے اپنی مستقبل کی نسل پر ہم ظلم نہ کریں. اور یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام والے مبارک طریقے پر ہم حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کا نکاح کیسے ہو گیا سادگی سے, اور کیسے سادگی سے رخصتی ہو گئی, اور کیسی برکت ہوئی ان کے نکاحوں میں. تو اس لیے اس کی کوشش کریں. لیکن یہ ذہن آپ کو جو ہے سال تک بنانا پڑے گا. لڑکی 10 سال کی ہے تب سے آپ کو یہ باتیں کرنی پڑے, یہ ذہن بنانا پڑے گا. اور ایسی شادیوں میں نہ جاوے اللہ کے لیے. ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت کے خلیفہ جو پہلے جج تھے نا, خواجہ صاحب, خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ پہلے بڑی پوسٹ پر تھے, شاید کلیکٹر کی پوسٹ پر تھے اس زمانے میں. تو ان کا وہ ایک کلرک تھا ان کے وہاں, وہ کلرک کے وہاں شادی تھی, تو کلرک نے ان کو دعوت دی شادی کی. تو انہوں نے سوچا کہ اگر نہیں جاؤں گا تو کہے گا کہ میں حقیر فقیر آدمی ہوں, بڑے آدمی, اس لیے میرے گھر شادی میں نہیں آئے. اور اس نے بیوی کے ساتھ جانے کی دعوت دی تھی, تو اس کا دل رکھنے کے لیے اپنی بیوی کو لے کر چلے گئے. شادی میں سے واپس آئے تو ان کی بیوی منہ چڑھا کے گھر میں بیٹھی ہے. یہ تعجب میں پڑ گئے
پوچھا کہ کیا وجہ بھائی، کیا ہوا، کیا ناراضگی ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ تمہارا کلرک اور اس کے گھر میں تو یہ چیزیں اور اس کی بیوی کے پاس ایسے کپڑے، اور تم کلیکٹر ہو کر مجھے سارا نہیں دلاتے ہو۔ تو ایک جگہ ہماری بچی شادی میں جا رہے ہیں کہ میری سہیلی ہیں، ہماری رشتہ دار ہیں، اب وہاں وہ سارا تماشا دیکھ کر آ رہی ہے، اس کے دل میں وہ جذبے بن رہے ہیں ابھی سے۔ آپ کی بہو جا رہی ہے، وہ وہاں سارا تماشا دیکھ کر آ رہی ہے۔ ایسی شادیوں میں شریک نہ ہو، ایسے رشتہ داروں سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر دیں، ان کو 500 کے بجائے 100-1000 روپے کا ہدیہ بھیج دیں، 500 دینے کے تھے 1000 بھیج دیں، لیکن ایسی شادیوں میں شریک نہ ہو۔ ایسی شادیوں میں جانا جو ہے وہ گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چاہے وہ سکی بہن کیوں نہ ہو۔ وہ بہن اپنے معمولی اپنے بچے کی جھگڑے کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو جاتی ہے، تو 2 سال آپ اس کے گھر نہیں جاتے کہ اس کے بچے نے آپ کے بچے کو مارا، آپ نے شکایت کی، اس نے لڑائی کر دی، اور پھر آپ کا جھگڑا ہوا تو 2 سال تک نہیں جاتے وہاں آپ کے ایک چھوٹے سے بچے کی وجہ سے۔ تو اگر وہ اللہ کا حکم توڑ رہی ہے اور آپ اس کے گھر نہیں جاؤ گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، اور ایسی دشمنی کرنے میں ثواب ملے گا۔ ایسی دشمنی کر لینی چاہیے اگر کوئی کرتا ہو تو۔ ہمیں نہیں کرنی کسی سے دشمنی، لیکن اللہ کے لیے بعض مرتبہ کرنی پڑتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ بھئی تمہارے یہاں بے حیائی ہے، تمہارے یہاں تماشا ہو رہا ہے، تمہارے یہاں یعنی لڑکے لڑکیاں جمع ہو رہی ہیں، اگر یہ بند نہیں کرو گے تو ہم تمہاری شادی میں نہیں آئیں گے۔ بہن اپنی بہن سے کہہ دے، ماں اپنی بیٹی سے کہہ دے بیٹا میں نہیں آؤں گی۔ ایسی مائیں تھی اور آج بھی ہیں بازیں جو دب کر کہہ دیتی ہے، اپنے بیٹوں کو کہہ دیتی ہے، بھرے مجمع میں بیٹے کو 2 تھپڑ مار دیتی ہے۔ وہ ماں کو حق ہے، باپ کو یہ حق ہے کہ اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بہو کو، اپنے داماد کو وہ پوری سختی کے ساتھ منع کر دے کہ اگر تم یہ کر رہے ہم نہیں آئیں گے تمہارے۔ اگر یہ چیز ہوگی، پہلا تو طریقہ ہمارا وہ ہے کہ نرمی سے سمجھائیں گے، محبت سے سمجھائیں گے، لیکن گناہ کے کام میں تو ہم کسی طرح بھی شریک نہیں ہوں گے۔ یہ شادی نہیں ہے، یہ تو کلب بن رہی ہے وہاں، یہ نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ نکاح تو مسجد میں ہوں گے، ہفتے کے دن، پیر کے دن، جمعہ کے دن، باقی یہ 4 دن سے 5 دن سے جو تماشا ہو رہا ہے وہ تو ایک فلم ہو رہی ہے وہاں پر۔ اس لیے ایسی رشتہ داریوں میں معذرت کر دیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں آپ معاف کر دو، آپ کا ہدیہ ہم بھیج دیں گے، اور ہدیہ ہماری طرف سے ہے، یہ لین دین لیوڑ دیوڑ جو رسم کی وہ نہیں ہے، ہماری طرف سے آپ خوشی سے ہدیہ قبول کر لو، باقی ہم آپ کے ہاں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب اس طرح کا رخ اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے سمجھنے سمجھانے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہماری قوم کی صفت ہے، بھولی ہے، ماننے کا جذبہ ہے، عموماً جذبہ ہے، اور عورتوں میں زیادہ جذبہ ہے ماننے کا، لیکن چونکہ آپس میں کہنے سننے کی کمی رہی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اچھی طرح سے کہنا سننا ہو جائے گا تو اللہ اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ پھر بھی اگر کہیں یہ چیز قابو میں نہیں آتی ہے تو ہم پوری نیت یہ کر لیں، پورا ارادہ کر لیں، ایسی شادیوں میں، ایسی منگنیوں میں جہاں بے حیائی ہیں، اسراف ہیں، فضول خرچیاں ہیں، تو ہم ایسی جگہوں پر شریک ہو کر ہم اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، ابھی اس وقت جائیں گے، چونکہ یہ ایک مجبوری تھی، اس وجہ سے بڑا مجمع یہاں پر جمع کیا ہے۔ اب آپ دھیرے دھیرے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں آ کر جمع ہوئی ہیں، لیکن نکلنا ایک ساتھ ہوگا تو بہت زیادہ بھیڑ ہو جائے گی راستوں پر، اس لیے جو سب سے آخر میں بیٹھی وہ پہلے نکلتے، دھیرے چاہے 5-10 منٹ لگ جاوے نکلنے میں، لیکن سکون اطمینان کے ساتھ نکلیں، راستے میں ایک طرف چلے، پورا راستہ نہ روکیں۔ ایک ساتھ 3 چلو گی تو 6 فٹ رک جائیں گے راستے کی، اس لیے 1-2 آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف نکل جاویں اور سیدھے اپنے گھر پہنچ جاویں۔ ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے تھے، دین کے مقصد کے لیے، مقصد ہمارا پورا ہوا، راستے میں کہیں نہ روکیں، اپنے گھروں پر پہنچ جاویں، جو باتیں مذاکرے میں آئی ہیں اس پر عمل کی نیت کے ساتھ نکلیں اور ان باتوں کا اپنے وہاں مذاکرہ کریں۔ ہاں، اور کوئی مجمع کا فوٹو نہ لیں، مجمع کا یا راستے میں سے فوٹو لینا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے فقہا کے نزدیک آج بھی جائز نہیں ہے، فوٹو لینا، ویڈیو بنانا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اپنے اسٹیٹس پر یا موبائل کی اسکرین پر بچوں کے یا شوہر کا یا بہو کا فوٹو رکھنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے رکھے ہوں اس کو ڈیلیٹ کر کے معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ ہم نے بھول کیا، ہم نے گناہ کیا ہے۔ کسی بزرگ کا بھی فوٹو رکھنا جائز نہیں۔ یہ جو بت پرستی شروع ہوئی ہے، بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ اسی طرح شروع ہوئی کہ جب ان کے بڑے مر گئے، نوح علیہ السلام کے حواریین جو تھے وہ، تو ان کی عبادت گاہیں تھی جس میں وہ ان کو وصیت نصیحت کرتے تھے،
تو شیطان نے ان کو سمجھایا کہ بھائی وہ تو چلے گئے، وہ تمہارے درمیان میں ہوتے تھے تو تمہارے اوپر ان کا اثر ہوتا تھا، ان کی صحبت ملتی تھی تم کو، تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ان کے تم مجسمے بنا دو اور عبادت خانے میں رکھ دو؟ تو یہ مجسمے بنائے ان کے عبادت خانے میں رکھے. تو بعضوں نے کہا بھائی سامنے تو نہیں رکھ سکتے، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، پیچھے رکھ دو. تو انہوں نے پیچھے رکھے وہ مجسمے. پھر زمانہ گزرتا گیا، نسل در نسل نسلیں بدلتی رہی. کوئی عقل مند شیطان نے پھر کھڑا کیا ان میں سے کہ بھئی یہ تمہارے بزرگوں کے مجسمے ہیں، تم تو آگے ہوتے ہو، ان کو پیچھے رکھتے ہو، ان کی پیٹھ کرتے ہو، ان کو آگے رکھنا چاہیے. انہوں نے ان مجسموں کو وہاں سے اٹھا کے آگے رکھا، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن مجسمے آگے رکھے تھے. پھر زمانہ گزرتا گیا، شیطان نے ان کو سمجھایا کہ بھئی ان کے واسطے سے تو اللہ تک پہنچتے ہو، یہی تو تمہارا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اور پھر وہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے دنیا بھر میں جتنی مورتی پوجا ہیں اس کی ابتدا وہ مجسمے وہیں سے ابتدا ہوئی ہے. اس لیے کسی بزرگ کا بھی فوٹو اپنی موبائل میں یا اپنے گھر میں یہ ہمارے فقہا کے وہاں نہیں ہے. جو کرتے ہو وہ جانے، ان کا اللہ جانے. باقی ہمارے بزرگوں کی ہم پیروی کریں، ان کا اتباع ہم کریں، اور تصویر سے ویڈیو سے اپنے آپ کو بچاویں. اپنے موبائلوں سے اس کو ڈیلیٹ کریں. کسی بھی جاندار کی تصویر موبائل میں نہ رکھیں، کسی بھی جاندار کی تصویر جائز نہیں ہے، الا یہ کہ مجبوری میں پاسپورٹ کے لیے تصویر بنانی پڑتی ہے یا اور کوئی سرکاری کام کے لیے مجبوری ہے کہ اس کے بغیر نہیں چلتا، وہ تصویر ہوتی ہے. باقی موبائل اس میں ویڈیو سے فوٹو سے اپنے آپ کو بچاویں. اس وقت بھی نہ مجمع کا فوٹو لیں اور نہ محلے کا راستے کا کسی طرح کا کوئی فوٹو یا تصویر نہ بناویں، اور سکون اطمینان کے ساتھ توبہ استغفار کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ کو منواتے ہوئے اور پوری انسانیت کی ہدایت کی دعا کرتے ہوئے یہاں سے آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف چلیں اور اپنے گھروں میں جا کر ان اعمال کو آج سے ہی شروع کر دیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مولا آج تک کی زندگی ہم نے مجرمانہ زندگی گزاری ہے، یا اللہ تیرے حکموں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہم نے چھوڑا ہے. یا اللہ ہم اپنے نفس کے غلام بنے ہیں، یا اللہ اپنے نفس کے غلام بن کر زندگی گزاری ہے. یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارا سب کچھ پچھلا معاف فرما دے. یا اللہ جو جانتے اس کو بھی معاف کر دے، جو ہم نہیں جانتے اس کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ ہم نے علانیہ کیے اس کو بھی معاف فرما، اور جو ہم نے خفیہ کیے ہیں یا اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اور آئندہ یا اللہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کے
کے طریقوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور آپ کے طریقوں کے خلاف جتنے طریقے ہیں، جتنے رسم و رواج ہیں، یا اللہ اس کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ اس کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ خرافات و بدعات کی اور رسومات کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے گھروں میں آپ والا مبارک طریقہ زندہ فرما، یا اللہ جیسے آپ علیہ السلام نے، ازواج مطہرات نے، صحابہ صحابیات نے، بنات طیبات نے جو زندگی گزاری ہیں، مولا وہ زندگی ہمارے گھروں میں زندہ فرما، ہماری معاشرت میں وہ معاشرہ زندہ فرما جو آپ کے گھر میں، آپ کے زمانے میں تھا، اور یا اللہ جو آپ کے محلے میں اور آپ کے شہر میں تھا، یا اللہ ہمارے گھروں کو آپ کے گھر کا نمونہ بنا دے، ہمارے محلوں کو مدینہ منورہ کے گھروں کا نمونہ بنا دے، اور یا اللہ ہماری بستی کو مدینہ منورہ کا نمونہ بنا، یا اللہ ہمارے اندر وہ ایمانی اعمال کے جذبات پیدا فرما، اتباع سنت کا جذبہ پیدا فرما، ہمارے بچوں بچیوں میں یا اللہ حضور علیہ السلام کی اتباع کا جذبہ پیدا فرما، جو رسومات اور رواجات نے مولا غلط جگہ پکڑ لی ہیں، یا اللہ اس کو تو عافیت کے ساتھ ختم فرما، یا اللہ اس کو ختم کرنے والی ذات تو تیری ہی ذات ہے، یا اللہ ہماری ان محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ ان تمام رسومات سے ہمارے گھروں کو پاک فرما، ہمارے محلوں کو پاک فرما، ہمارے شہر کو پاک فرما، اور یا اللہ پوری دنیا سے ان تمام قسم کے رسومات کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے، یا اللہ عافیت کے ساتھ ختم فرما دے، زندگی کے سارے کام یا اللہ حضور کے طریقے پر، حیا کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، اور یا اللہ آپ کے مبارک طریقے پر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں زندگی تیری منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں ذکر، تلاوت، عبادت اور اعمال کی فضا قائم فرما، یا اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما، ہمیں نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں بچیوں کی حفاظت فرما، جتنے ہمارے بچے بچیاں یا اللہ دینی علم حاصل کر رہے ہیں سب کو نفع والا علم عطا فرما، یا اللہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو ابھی نہیں سیکھا ہے یا اللہ وہ اپنے فضل سے ہمیں سکھا دے، ہمارے علم میں اضافہ فرما، قرآن و حدیث کا ہمیں فہم نصیب فرما، وحی کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ وحی کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اپنا دھیان ہمیں نصیب فرما، تقوی اور طہارت نصیب فرما، عفت اور پاک دامنی نصیب فرما، یا اللہ عفت اور پاک دامنی ہمیں نصیب فرما، حیا کو پوری دنیا میں عام فرما، یا اللہ ایک ایک مسلمان بیٹی کو، ایک ایک مسلمان خاتون کو یا اللہ وہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو چاہتا ہے، یا اللہ حیا کی عمومی فضائیں قائم فرما، بے حیائی کو ختم فرما، یا اللہ بے حیائی کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، یا اللہ بے حیائی کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، اکرام اور ایثار و ہمدردی کی فضا قائم فرما، ایک دوسروں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبتیں مودتیں پیدا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جن بھائی بہنوں کے جو حق ہمارے ذمے ہیں مولا موت سے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما، ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا، یا اللہ جو اخلاق حضور علیہ السلام کے پاس تھے ایسے مبارک اخلاق ہمیں بھی نصیب فرما، سب کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما، حب جاہ سے، حب مال سے ہماری حفاظت فرما، کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما، حسد اور کینے سے ہماری حفاظت فرما، بغض و عداوت سے ہماری حفاظت فرما، آپس کی لڑائیوں سے جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما، آپس میں محبتیں مودتیں پیدا فرما، ہم میں جو بیمار ہے مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو مولا نیک صالح اولاد عطا فرما، مولا جن کی اولادیں نافرمان ہے فرما بردار بنا، بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، ہمارے نکاحوں کو مولا سادہ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، یا اللہ جان و مال تیری امانت ہے اس کو تیرے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رکھے تیری مرضیات پر زندگی گزروا دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول اور بری صحبتوں کے برے اثرات سے ہمارے گھر والوں کی ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ موت سے پہلے ماں بعد موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام پر ایمان پر زندگی عطا فرما، یا اللہ دین کی خدمتوں میں لگے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما،
یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، اپنا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال فرما، جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ کلمے والی موت عطا فرما، یا اللہ کمال ایمان کے ساتھ کلمے والی موت عطا فرما، تیرے رضا والی موت عطا فرما، حضور علیہ السلام کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے، آخرت کی یا اللہ ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، وہاں کی ابدی راحتیں ہمیں نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، آپ علیہ السلام اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا اللہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا اللہ اپنے ہی فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ نصیب فرما، ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما، صلی اللہ